السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں سب لوگ؟ جی، جی آواز آ رہی ہے الحمدللہ۔ میری؟ جی میم، جی میم بالکل آ رہی ہے الحمدللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج لوگ مجھے کم نظر آ رہے ہیں اور بات وہی ہے، اور وہ میں کروں گی ضرور کہ شاید آج کوئی چھٹی وٹی ہے، لیکن بات تو وہی ہے کہ چھٹی ہے تو کیا ہے، ابھی تو گھر والے سوپر بھی نہیں اٹھے ہوتے ہیں کئی جگہوں پر، اور اٹھے بھی ہوتے ہیں تو انسان اپنا ٹائم مینج کرتا ہے، تھوڑی سی دیر کی تفسیر ہوتی ہے، اب تو آپ کی 2 گھنٹے کی بھی نہیں ہوتی، اور صرف ہفتے میں ایک ہی دن تفسیر ہوتی ہے۔ تو بات پرائرٹیز سیٹ کرنے کی ہوتی ہے کہ آپ کی فرسٹ پرائرٹی کے اوپر کیا چیز ہے۔ جب آپ کے فرسٹ پرائرٹی پہ قرآن آ جائے گا نا، تو اس دن اللہ تعالیٰ آپ سے قرآن کے مزید کام بھی ضرور لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اگر جس کے بھی دل میں یہ شوق ہے کہ وہ قرآن کے لیے کچھ کرے، اللہ کے لیے کچھ کرے، اللہ کے دین کے لیے کچھ کرے، تو اس نے قرآن کو فرسٹ پرائرٹی پہ ضرور لانا ہوگا۔ چلیں کلاس شروع کرتے ہیں۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارزقنی التفکر والتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک والفهم له والمعرفة بمعانی والنظر في عجائبه والعمل بذلك مع وقت إنك على كل شيء قدير رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها۔ آج کی آپ کی تفسیر سورہ الاعراف آیت نمبر 94 سے ہے۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم یضرعون، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بھی بستی میں کوئی نبی مگر پکڑ لیا ہم نے اس کے رہنے والوں کو بالبأساء ساتھ سختی کے، والضراء اور تکلیف کے۔ باس اور درا میں جو ہے تھوڑا فرق ہوتا ہے۔ باسا کہتے ہیں فقر و فاقہ، مالی تنگی اور یہ سب چیزیں ہوتا ہے، یا جنگ کو بھی کہتے ہیں۔ اور جو درا ہوتی ہے نا، یہ خاص طور پر جسمانی، روحانی، دلی تکلیف کے لیے آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کسی بھی بستی میں ہم نے جب بھی کوئی نبی بھیجا تو ہم نے بستی والوں کو کیا کیا کہ اللہ مگر پکڑ لیا ہم نے ان کو، بستی کے رہنے والوں کو، ساتھ سختی کے اور تکلیف کے، کہ شاید وہ تضرع کریں، تو روئے گڑ گڑائیں۔ تو اصل میں یہاں پر اللہ تعالیٰ پچھلی آیات پر تبصرہ کر رہے ہیں، جو سارے انبیاء کے قصے پڑھے نا، کہ انبیاء کے اقوام پر کیسے ان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب آئے اور کیسے وہ تباہ ہو گئی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا دنیاوی عذاب کا قانون بیان کر رہے ہیں، دنیا میں کس طرح قوموں پہ عذاب آتا ہے، کہ ہر بستی میں خبردار کرنے کے لیے نبی بھیجا جاتا ہے۔ وما ارسلنا من قریۃ من نبی، تو ہر بستی میں خبردار کرنے والا نبی بھیجا جاتا ہے، لیکن جب لوگ اس کو جھٹلا دیتے ہیں، تکذیب کر دیتے ہیں، تو عذاب آ جاتا ہے۔ لیکن یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بڑے عذابوں سے پہلے ایک دم سے اللہ تعالیٰ بڑا عذاب نازل نہیں کر دیتے کہ ختم کر دے سب کو۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اللہ خزن اعلیٰ بالباساء والضراء، یہ کرتا ہے لعلہم یضرعون۔ اس سے بڑے عذاب سے پہلے اللہ تعالیٰ چھوٹے موٹے عذاب لاتے ہیں، چھوٹے ہلکے پھلکے عذاب تنبیہ کرنے کے لیے لاتے ہیں، جو جھٹکے ہوتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ تضرع کرے۔ مثلا ہلکا عذاب کیا ہوتا ہے؟ کوئی زلزلہ آ جاتا ہے، کوئی سیلاب آ جاتا ہے، کوئی نت نئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی بہت زیادہ مہنگائی، کوئی غربت وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ یہ درا اور باسا کیوں آتی ہے؟ تاکہ لوگ تضرع کریں، یضرعون، لوگ پلٹ آئے، سنبھل جائیں، اپنی اصلاح کر لیں، توبہ استغفار کریں اور گناہوں سے باز آ جائیں۔
بڑے عذاب سے بچ جائیں. لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر لوگوں پر اثر ہی نہیں ہوتا ان تنبیہات کا، ان وارننگز کا، چھوٹے موٹے جو جھٹکے آتے ہیں اثر قبول نہیں کرتے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایک اور طریقے سے آزماتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اگلا طریقہ ہے. ثم پھر بدلنا، پھر ہم بدل دیا ہم نے مکان السیئۃ الحسنہ، بدحالی کی جگہ خوشحالی کو. کیا کرتے ہیں پھر ہم؟ اگلی بات کہ پھر ہم کیا کرتے ہیں، اس طرح سے آزماتے ہیں کہ ہم بدل دیتے ہیں بدحالی کی جگہ کو خوشحالی سے. حتیٰ افو، یہاں تک کہ وہ بڑھ لیے. افو کا لفظ آپ نے جو ہے افا کا اس کے لیے پڑھا ہے، معافی کے لیے، لیکن اس کے لغوی معنی ایک اور بھی ہیں کہ کسی چیز کو اس کے حال پہ چھوڑ دینا کہ وہ بڑھ جائے. ٹھیک ہے، کسی چیز کو اس کے حال پہ چھوڑ دینا کہ وہ بڑھ جائے. تو اب اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ جب ان کے اوپر چھوٹے موٹے جھٹکوں کا اثر ہی نہیں ہوا تو پھر بھی ایک دم بڑا عذاب نہیں آیا. پھر کیا کیا؟ ایک اور طریقے سے آزمایا گیا. ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ حتی عفوا وقالوا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنا قانون استدراج بیان کر رہے ہیں جو آپ سورہ الانعام میں پڑھ چکے ہیں. یہ تدریج سے ہے جو قانون استدراج، کہ اللہ تعالیٰ ایک دم سے بڑا عذاب نہیں لاتے، کئی طریقوں سے پہلے آزماتے ہیں کہ لوگ پلٹ آئیں. پہلے جھٹکے وٹکے دیے جاتے ہیں، جیسے پیچھے پہلے بتایا کہ درا اور باسا آتی ہے، لیکن پھر بھی لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے، ان تنبیہات کا اثر قبول نہیں کریں، تو پھر کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ان کی جو مکانت صحیح ہے بدحالی کی جگہ وہاں خوشحالی لے آتے ہیں. یعنی ان کی ساری باسا اور درا کو دور کر دیتے ہیں، اور بیماری کو صحت میں بدل دیتے ہیں، بدامنی کو عافیت میں بدل دیتے ہیں، قوت کو خوب دے دیتے ہیں، خوب دنیاوی نعمتوں کی فراوانی کر دی جاتی ہے، مال دولت ساری اولاد اور خوب سبزہ وغیرہ. یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ اس طرح سے اب آزمایا جاتا ہے کہ شاید اب پلٹ آئیں، شکر گزاری کریں نا. یہ بھی ایک طرح کی آزمائش ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مکان سیاح کو حسنہ سے بدل دیں، بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیں، کہ شاید اب شکر ادا کرے گا، لوٹ آئے گا. لیکن پھر بھی لوگوں میں تبدیلی نہیں آتی، ہلکے پھلکے بلکہ تنبیہات کو بھی بلا بیٹھتے ہیں، اور جو پہلے ان کے اوپر وارننگس آئی تھی اس کو بھی کچھ کا کچھ بنا دیتے ہیں. اور کیا کہنے لگتے ہیں؟ وقالو، اور کہتے ہیں، قد مس، تحقیق پہنچی، آباءنا، ہمارے آباء و اجداد کو، ضراء، تکلیف، والسراء، اور خوشی. ٹھیک. فاخذناہم بغتۃ، پھر ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں اچانک، وہم لا یشعرون، وہ شعور نہیں رکھتے. تو جب اس طریقے سے ان کو آزما لیا جاتا ہے، نبی آتا ہے ان کے پاس، پھر ان کو چھوٹے موٹے دھچکے دیے جاتے ہیں، جھٹکے دیے جاتے ہیں، پاسا اور ذرہ کے لیے آزمایا جاتا ہے، نہیں مانتے، نہیں سمجھ آتی، تو پھر خوشحالی بدحالی کو اللہ تعالیٰ خوشحالی میں تبدیل کر دیتے ہیں. نعمتوں کی فراوانی ہو جاتی ہے کہ شاید لوگ اس سے ہوش میں آ جائیں کہ میرا رب مجھے اتنا کچھ دے رہا ہے، اور شکر ادا کریں. لیکن پھر بھی ان میں تبدیلی نہیں آتی، بلکہ کیا کرنے لگتے ہیں؟ الٹا اس طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں کہ یہ تو دیکھیں زمانے کے تغیرات ہیں، اور ہمارے آبا کے ساتھ بھی تو یہ کچھ ہوتا رہا ہے کہ کبھی غم اور کبھی خوشی، اور کبھی کم دستی اور کبھی تنگ دستی، اور کبھی کیا قید سالی تو کبھی خوش سالی. تو ان سب باتوں سے انبیاء کی تکذیب کا کیا تعلق ہے؟ یہ تو سب زمانے کے اتفاقات ہیں، موسم کے تغیرات ہیں، ایسا تو ہوتا ہی رہتا ہے. اس کو دین سے کیوں جوڑ دیتے ہو؟ آج بھی کہتے ہیں نا لوگ کہ ہر بات کو دین سے کیوں جوڑ دیتے ہو، کہ یہ تو فلانا ہوا تھا تو پلیٹ سرکی تھی اور ادھر سے ادھر چلی گئی تھی، اور یہ تو فلانے ہی اس طرف کی ہوائیں چلی تھیں تو آندھی آ گئی، اور وہ شمال سے ہوائیں آئی تھیں تو سیلاب میں آئی. آج بھی ایسی باتیں ہوتی ہیں. تو یہی بات اللہ تعالیٰ پچھلے لوگوں کے لیے بھی بتا رہے ہیں کہ جب ان کی خوشحالی ان کا پر لائی گئی تو وہ تو اور بھی بڑھ گئے. کیا کہنے لگے یہ تو ایسا تو ہوتا رہتا ہے، ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا رہا. اب کیا ہوا؟ بہت آزما لیا گیا تو اب ان کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ اچانک عذاب آتا ہے. ٹھیک ہے. فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، یہ استدراج ہو چکا نا کافی. بہت اچانک عذاب آتا ہے. بختہ جو ہوتا ہے نا، بختتاً، سڈن کے لیے آتا ہے، بالکل ہی بہت ہی مور سڈنلی، آپ سمجھ لیں ان ایکسپیکٹڈ. تو اچانک ان پر عذاب آیا، بغتتاً، بہت ہی اچانک، اور وہم لا یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے، یعنی غفلت میں مارے گئے، تباہ ہو گئے. اور آپ کو پتہ ہے کہ خاص کانٹیکس میں یہاں پر خطاب خاطبین اول جو ہے وہ
مشرکین مکہ ہے، ان کے اوپر بھی ایسا عذاب آیا تھا قریش مکہ پر، سخت قحط سالی ہوئی تھی، اور قریش جو تھے وہ ہڈیاں اور چمڑا تک کھانے پر مجبور ہو گئے تھے، اور تنگ آ کر لوگوں نے ابو سفیان کو کہا تھا کہ آپ جائیں، کیونکہ آپ ان کے رشتے دار ہیں، ان کو قرابت کا واسطہ دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آپ کی قوم بھوکی مر رہی ہے اور آپ دعا کریں ہمارے لیے قرابت داری کے واسطہ، کس واسطے سے کہ قحط سالی دور ہو جائے، اور اگر قحط سالی دور ہو گئی تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ آپ نے دعا کی، بارش ہوئی، قحط سالی دور ہو گئی، تو ایمان لانے کے بجائے انہوں نے بھی کیا کہنا شروع کر دیا تھا قریش نے، انہوں نے کہا ایسا تو ہوتا رہتا ہے، کبھی بارش اور کبھی قحط سالی، تو ہم اپنا دین، آبا کا دین کیوں چھوڑ دیں۔ یہی اللہ تعالیٰ نفسیات بتا رہے ہیں، اور آج بھی ایسا ہوتا ہے۔ اگر آپ سوچیں کون سے جھٹکوں سے لوگ جو ہے وہ سنبھل جاتے ہیں، تدرع کرتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ یہی سب کچھ ہو رہا تھا، صحیح ہے، یہ ہو گیا، وہ فلاں جگہ ہو گیا، تو یوں ہو گیا تھا، جو فزیکل اس کی وجوہات ہے نا وہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ تو یہ تنبیہ، قانون، ایک جو بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کہ وہ صرف پچھلی قوموں کے لیے نہیں بیان ہو رہا، وہ خاطبین اول بے شک مشرکین مکہ ہے، لیکن پھر ہر ایک شخص کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ مشکلات آئے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تضرع کرے، اللہ سے رجوع کرے، اپنے آپ کو سدھارے، توبہ استغفار کرے، کوئی بھی ضرع آئے یا سرا آئے یا برائی آئے یا کوئی بھی باسا آئے تو کیا کرنا چاہیے انسان کو؟ یہ سبق دیا جا رہا ہے مجھے اور آپ کو بھی، کہ وہ تضرع کرے، روئے گڑ گڑائے، اللہ کے سامنے استغفار کرے، اور اگر خوشحالی آئے تو پھر بھی کیا کرے؟ اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ خوشی اور خوشحالی بھی آزمائش ہوتی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ بتا کہ پھر خوشحالی ان کے اوپر بہت زیادہ کر دی گئی، تو خوشحالی زیادہ آنا بھی بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے، اور خوشحالی بلکہ زیادہ آزمائش ہوتی ہے کہ انسان ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرے اور ہر حال میں اللہ سے جڑے رہے۔ حدیث کا مفہوم ہے ابو داؤد کی، کہ جب تم دیکھو کہ کسی شخص کو اس کی معاصی کے باوجود، یعنی گناہگاری کے باوجود، اللہ نے اس کو اس کی خواہشات کے مطابق دے رکھا ہے، تو سمجھ لو کہ یہ استدراج ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہر حال میں اللہ سے جڑے رہتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں تنگی ترشی میں کیا کرتے ہیں؟ صبر اور دعا کے ذریعے اللہ سے جڑے رہتے ہیں، صبر و صلاح کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے جڑے رہتے ہیں، اور خوشحالی میں کیا کرتے ہیں؟ اور بھی شکر ادا کرتے ہیں اور مزید فرما بردار ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دونوں قسم کے حالات میں اللہ کو بھول جاتے ہیں، تنگ دستی میں بھی بھول جاتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں دل ہی نہیں لگتا نماز میں، آج کل مشکل مصیبت اتنی ہے، اور خوشحالی میں تو خیر جزا فضائی اتنی ہوتی، رونا پیٹنا، کہ ہم کیوں شکر گزاری کریں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو بھولنا سخت سخت بدبختی کی علامت ہے۔ مومن ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، صبر اختیار کرتا ہے۔ آپ نے وہ حدیث یاد کر لیں نا کہ مومن کے لیے ہر حال میں خیر ہے، کہ جب اس کے اوپر کوئی مشکل مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے اور خیر پاتا ہے، اور جب اس کے اوپر کوئی خوشحالی آتی ہے تو شکر کرتا ہے، تب بھی خیر پاتا ہے۔ مومن کا معاملہ تو یہی ہوتا ہے۔ لیسنس ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ نمبر ون، بختتن کے حساب سے کہ عذاب اچانک آتا ہے، اور موت بھی اچانک ہی آتی ہے، وہ بھی بختتن ہی آتی ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ کہ آخرت کی تیاری کر کے رکھنا چاہیے، ہر وقت تیار رہنا چاہیے جانے کے لیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جب ریٹائر ہو جائیں گے تو یہ کریں گے، اور بچے بڑے ہو جائیں گے تو یہ کریں گے، یہ فلاں کام چل رہا ہے اس سے فارغ ہو جائے تو پھر قرآن پڑھیں گے یا قرآن پڑھائیں گے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں پتا ہمیں، بختتن ہوتی ہے وہ بھی، قیامت بھی بختتن آئے گی اور موت بھی بختتن آتی ہے۔ دوسرا لیسن یہ ہے کہ خوشی میں، خوشحالی میں اللہ کو زیادہ یاد کرنا چاہیے، اور ہر طریقے سے اس کی شکر گزاری کرنا چاہیے، دل، زبان اور اعضاء سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نعمت آپ کو دی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، چاہے آپ کا گھر ہے یا اولاد ہے، گاڑی ہے، جو بھی ہے، تو آپ اس میں شکر گزاری کیا ہے؟ کہ اللہ کے کام کے لیے اس کو ضرور استعمال کریں۔ اور پھر اسی طرح تنگ دستی میں بھی خوب یاد کرنا چاہیے، تو بیماری ہے، مشکل ہے، مصیبت ہے، ٹھیک ہے، پیسوں کی تنگی ہے، جو بھی ہے، پھر بھی کیا کرنا چاہیے؟ صبر اختیار کرنا چاہیے، جزا فضا سے بچنا چاہیے۔ اور تیسرا سبق کیا ہے؟ کہ چھوٹے موٹے عذابوں، جھٹکوں، بیماریوں میں، تکلیفوں میں اللہ کی طرف رجوع ہو کے توبہ، استغفار اور تضرع کرنا چاہیے، کیونکہ جیسا کہ آج کل بھی ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے آس پاس کیا ہے؟ کیا باسا و ضرا دونوں چیزیں موجود نہیں ہیں؟ عجیب عالم ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو جو مسلمانان امت ہے ان کے اوپر کیا مشکلات ہیں مختلف جگہوں پہ،
اگر ہم درد دل رکھنے والے لوگ ہیں تو ضرور ہمیں پتہ چلے گا اور ہم تضرع کریں گے، معافی مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ مسلمانوں کے لیے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ ایک جسم کی طرح ہے، کہ ایک عضو کو اگر تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم اس کو بخار چڑھ جاتا ہے۔ پتہ نہیں ہمیں کیوں نہیں بخار چڑھا ہے، لیکن بہرحال ہے تو یہی کہ کم از کم تضرع تو ضرور کرنا چاہیے، زاری کرنا چاہیے، استغفار ضرور کرنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرْآنِ، اور اگر بے شک اہل القرآ بستیوں والے، آمنو وہ ایمان لے آتے، واتقوا اور تقوی اختیار کر لیتے، اگر یہ دو کام کر لیتے تو ہم کیا کرتے، لفتحنا، یقیناً ہم کھول دیتے، علیہم ان پر، برکات برکتوں کو، من السماء آسمان سے، والارض اور زمین سے۔ ہاں؟ اب اللہ تعالیٰ ایک کاش، لو کیا ہوتا ہے، اگر، کاش ایسا ہوتا کہ اہل قرآن جو ہیں وہ بجائے یہ سب کرنے کے، جھٹلانے کے، ایمان لے آتے اور اللہ سے تقوی اختیار کرتے، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے، اللہ کی فرما برداری کرتے، نافرمانی سے بچتے، تو کیا ہوتا کہ ان کے اوپر برکتوں کے دروازے کھول دیے جاتے، زمین اور آسمان کی برکات ان کے اوپر نازل ہوتی، آسمان بھی خوب پانی برساتا اور زمین بھی خوب پھل پھول اگاتی، اناج اگاتی، ہر طرف خوشحالی کا دور دورہ ہوتا۔ لیکن انہوں نے تو کیا کیا، انہوں نے تو کیا ہی نہیں، نہ آمنو کیا اور نہ بتقو کیا، ولیکن کذبوا، لیکن انہوں نے تو جھٹلا دیا۔ پھر کیا ہوا، فاخذناہم، تو پھر پکڑ لیا ہم نے ان کو، بما کانوا یکسبون، بوجہ اس کے جو وہ کمائی کرتے۔ پکڑ کیوں آئی، بوجہ ان کی کمائی کی آئی، کیونکہ نہ تو وہ ایمان لائے، نہ ہی انہوں نے تقوی اختیار کیا، نافرمانی کی ہے تو ان کے اوپر بڑا عذاب آیا، پکڑ لیے گئے اپنی کمائی کی وجہ سے، اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے۔ تو کیا پتہ چلا کہ اگر ایمان اور تقوی اختیار کیا جائے گا، اللہ کے احکامات پر لوگ چلیں گے، تو ہر قسم کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوگا، آسمان اور زمین سے برکتیں اتریں گی۔ ہمارے لیے تو بہت امپورٹنٹ جملہ ہے یہ، اگر ہم اس پہ غور کریں کہ ایمان لا کر اللہ کا تقوی اگر لوگ اختیار کر لیں، ہمارے معاشرے میں آج اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کر لیں، لوگوں کا ڈر نکال دیں، تو کیا ہوگا، اللہ کے احکامات پر چلنا شروع کر دیں، شرع صدر ہو جائے، تو پھر کیا ہوگا، ہر قسم کی رحمتوں برکتوں کا نزول ہوگا آسمان اور زمین سے۔ جو برکتیں رکی ہوئی ہیں نظر آ رہی ہیں ہمیں، نہ آسمان سے برکتیں اس طرح سے اتر رہی ہیں، نہ زمین برکتیں پھیلا رہی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو کیوں رکی ہوئی ہیں، کہ ایمان کے لیول کم ہو چکے ہیں اور تقوی پتہ نہیں کہاں ہے۔ تو بہرحال یہ دونوں چیزیں اگر کر لیں تو پھر رحمتوں برکتوں کا نزول ہوگا زمین آسمان سے۔ اور یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کے احکامات، جس بھی ملک میں، جس بھی معاشرے میں، جس بھی سوسائٹی میں لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چل رہے ہوں، تو وہاں پر برکتوں اور رحمتوں کا نزول لازمی طور پر ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ افا امنا، کیا بھلا بے خوف ہو گئے، کیا بھلا امن میں آ گئے، اہل القرى بستیوں والے، ایاتیہم کہ آ جائے ان کے پاس، بأسنا ہمارا عذاب، بیاتن رات کے وقت، وہم نائمون اور وہ سو رہے ہوں، سونے والے ہوں۔ اس میں دو لفظ ہیں، بیاتن کا لفظ ہے باتا یبیتو سے ہے، اور باتا یبیتو کے معنی ہوتے ہیں رات کے وقت کوئی کام ہونا، تو بیاتن کیا ہے، مصدر ہے رات کو آ پڑنا، اور نائمون کا جو لفظ ہے وہ نوم سے ہے، وہ نیند کو کہتے ہیں نا نوم، اور نائم کی جمع ہے سونے والے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بستی والے ہیں ان کو کیا ہو گیا، کیا یہ ہمارے عذاب سے جو ہے بے خوف ہو چکے ہیں، ان کو بالکل خوف نہیں رہا، بے امن ہو چکے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ یہ صرف اہل مکہ کو نہیں سمجھایا جا رہا ہے، یہ خاص کانٹیکس اور عام کانٹیکس ہر کسی کو ہی سمجھایا جا رہا ہے کہ کیا بے خوف ہو چکے ہیں بستی والے، یہ شہروں والے، اسلام آباد والے، یا کراچی والے، لاہور والے، کیا بے خوف ہو چکے ہیں کہ عذابوں سے کے بارے میں یہ سارا کچھ پڑھتے ہیں قرآن میں کہ کس کس وجوہات سے قوموں پر عذاب آیا، تو کیا ہوا، کیا بے خوف پھر بھی سن کر ادھر سے ادھر نکال دیتے ہیں، بے خوف ہیں، خوف نہیں آتا، ڈر نہیں لگتا کہ بستی والوں کو، کہ جو اب بستیوں میں موجود ہیں اللہ کے، کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر بھی خدا نہ خواستہ اچانک آ جائے اور وہ ہم نائمون سو رہے ہوں۔ تو یہاں پر خطاب جو ہے قرآن کے ہر قاری سے ہے، آپ سے اور مجھ سے ہے، کیا تم کو ڈر نہیں لگتا
کہ تم بھی بے خبری کے غفلت کے عالم میں تم سو رہے ہو، اور رات کے وقت کوئی عذاب تم پر آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام کیے چلے جا رہے ہو، اللہ تعالیٰ کی گناہ کے کام کیے چلے جا رہے ہو، تو ڈرتے نہیں ہو تم؟ افامنا، کہ اچانک تم پر عذاب آ جائے؟ اور اگر آپ سوچیں تو زلزلے عموماً رات کو ہی آتے ہیں، بیاتن وہم نائمون کا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ افامنا، اوا امنا، کیا بھلا، اوا امنا، یا بھلا، جب یہ یا کے معنی میں آ رہا ہے اوا امنا، وہ بے خوف ہو گئے، اہل القرا، بستیوں والے، ان یاتیہم، کہ آ جائے ان کے پاس بات سنا ہمارا عذاب، دوہن، دوہا کے وقت، چاش کے وقت، وہم یلعبون، اور وہ کھیل کود رہے ہوں۔ اب دوہا کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ چاش کا وقت، جس وقت آپ چاش کی نماز پڑھتے ہیں نا، دن کے پہلے حصے میں جب سورج خوب چمک رہا ہوتا ہے، یہ ابھی بھی دوہا کا ہی وقت ہے، اس کو دوہا کا وقت کہتے ہیں۔ اور یلعبون کس کو کہتے ہیں؟ لعب سے ہے، وہ آپ بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں، انما الحیات الدنیا لعب و لہب۔ تو لعب ویسے کہتے ہیں جسمانی کھیل کود کو، لیکن یہاں مشغولیت کے معنی میں آیا ہے۔ کیا بے خبر ہو گئے ہیں، بے خوف ہو گئے ہیں بستی والے، شہروں والے، کہ ان پر عذاب آ جائے چاش کے وقت، دن کے وقت بھی آ سکتا ہے، اور کیا ہے وہ مشغول ہوں؟ تو آپ ذرا سوچیں کہ چاش کے وقت زیادہ تر لوگ کن کاموں میں مشغول ہوتے ہیں؟ آدھی دنیا تو سوئی پڑی ہوئی ہوتی ہے، وہ اس وقت بھی چاش کے وقت بھی نائمون ہی ہوتی ہے۔ پھر کیا ہے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ نے ایک توفیق دے دی ہے، اللہ کا سخت شکر گزاری ہے کہ آپ قرآن کلاس میں موجود ہوتے ہیں دعا کے وقت، ورنہ اکثریت کے بارے میں سوچیں تو یا تو پیور دنیاوی کام ہو رہے ہوتے ہیں، یا پھر دنیاوی کاموں میں بھی بیکار کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ یعنی آفیسز میں بھی لوگ بیٹھ کے کوئی چیٹنگ، کوئی فوراً ٹی ٹائم ہو جاتا ہے، یا پھر افسوس کے ساتھ خواتین سوچیں کہ جو جن کو تو جوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے قرآن سے، وہ تو جڑ گئی، جو نہیں جڑی ہوتی ہیں ان کو کیا باتیں پھر یاد آتی ہیں دعا کے وقت؟ بچے اسکول جا چکے ہوتے ہیں، میاں بھی جا چکے ہوتے ہیں، تو اب کیا ہوتا ہے؟ چلو جی فون اٹھاؤ اور لمبی گوسپس کرو، یا پھر کیا کرو کہ چلو بازار کے چکر لگاتے ہیں، یا بلا ضرورت گھر کی پھر سجاوٹ، ڈیکور شروع ہو جاتا ہے، یا پھر اسی فکر میں شروع ہو جاتے ہیں ہم، تو دعا کے وقت سے لے کر ظہر کے وقت تک اور شام تک یہی فکر ہوتی ہے کہ کیا پکے گا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ان میں سے کون سا کام ہمارا آخرت کے لیے ہے؟ تو دعا کے وقت بھی زیادہ تر لوگ کیا ہوتے ہیں؟ دنیا میں اور دنیاوی کاموں میں یا بیکار کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، اللہ یہ کہ اللہ جن کو چن لے اور وہ کسی پازیٹو کام میں اور اچھے کام میں مشغول ہوں۔ افامنو، اب جمع میں بات ہو رہی ہے، کیا یہ سب لوگ، یہ سارے بستیوں والے، شہروں والے، افامنو، کیا بھلا یہ سب بے خوف ہو گئے ہیں مکر اللہ، اللہ کی تدبیر سے؟ اب یہاں سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ مکر کا لفظ جو ہے یہ انہی الفاظ میں سے ہے جو مشاکلہ جن کو کہتے ہیں، کہ جن کا معنی مختلف ہوتا ہے، اگر انسان کی طرف نسبت ہو اور اللہ کی طرف نسبت ہو تو مختلف ہوتا ہے۔ تو مکر بھی انہی الفاظ میں سے ہے کہ مکر اگر انسان کی طرف سے منسوب ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے خفیہ تدبیر، اگر اللہ کی طرف اس کی نسبت ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حکمت پر مبنی تدبیر۔ مکر کیا ہے؟ اگر اللہ کی طرف سے ہو، اللہ کی حکمت پر مبنی تدبیر۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ یہ سارے لوگ بستیوں شہروں والے اللہ کی ناگہانی گرفت سے بے خوف ہو چکے ہیں، اللہ کی خفیہ تدبیر جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے اس سے بے خوف ہو چکے ہیں کہ اس کی پکڑ ان کے اوپر اچانک آ جائے، ان کو ڈر نہیں لگتا، گناہ اور معصیت میں دن رات مشغول ہیں، تو کیسے ہیں، کیسے امن میں آ گئے ہیں؟ یہ پوچھا جا رہا ہے اصل میں۔ افامنوا مکر اللہ، کہ اللہ کی تدبیر سے کیسے یہ لوگ امن میں آ گئے، کیسے بے خوف ہو گئے؟ کیوں ان کو بے خوفی کا عالم طاری ہو گیا؟ کیوں ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ جب زیادہ معصیت اور گناہ بڑھیں گے تو اللہ کوئی ایسی تدبیر کرے گا کہ ان کے اوپر ناگہانی طور پر کوئی بھی پکڑ آ سکتی ہے؟ تو کیسے بے خبر ہو گئے دنیا والے، اللہ کی ناراضگی سے کیوں نہیں ڈر رہے؟ تو بات تو اصل میں یہ ہے کہ فلا یأمنو، نہیں بے خوف ہوا کرتے مکر اللہ، اللہ کی تدبیر سے، الا القوم الخاسرون، بے خوف نہیں ہوا کرتے مگر وہی لوگ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہوتے ہیں جو قوم الخاسرون ہیں، جو خسارہ پانے والے ہیں۔ ایمان والے تھوڑی اللہ کے گرفت سے بے خوف ہو جاتے ہیں۔
جو خسارہ پانے والے ہیں، جو اخروی خسارہ پانے والے ہیں، وہی بے خوف ہو کر زندگی گزارتے ہیں، بالکل دل کی خواہشات پر چل رہے ہوتے ہیں، جو دل چاہتا ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ورنہ ایمان والا تو ہمیشہ اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہے، کیونکہ ایمان کیسا مطلوب ہے؟ خوف اور امید کے درمیان مطلوب ہے۔ تو ایمان والے تو اللہ کی ناراضگی سے، اس کی گرفت سے بے خبر اور بے خوف نہیں ہوا کرتے۔ ان کے دل میں تو ہر وقت یہ ڈر رہتا ہے کہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ کی رضا کے کام کرتے ہیں، اب چاہے دنیا کے کاروبار میں ہی کیوں نہ مشغول ہوں، کسی وقت بھی، چاہے سو رہے ہو یا دعا کا وقت ہو۔ جو ایمان والے ہیں ان کے اندر تو پھر ان کے دل کے اندر جو ہے وہ خوف الہی موجود ہوتا ہے، اور یہی تقویٰ ہے۔ تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان کے سب کانشیس میں ہر وقت یہ خیال موجود رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہ کام جو ہے اللہ کی ناراضگی کا ہے، یہ کروں گی تو اللہ ناراض ہو جائے گا، یہ کام جو ہے اللہ کی رضامندی کا ہے۔ تو یہ خیال رکھنا جو ہے یہی تقویٰ ہے۔ تو یہ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ فلا یؤمنو، بات اصل میں یہ ہے کہ فلا یامنو مکر اللہ، نہیں بے خوف ہوا کرتے اللہ کی خفیہ تدبیر سے، اللہ کی حکمت پر مبنی تدبیر سے، مگر قوم الخاسرون، جو خسارہ پانے والے ہیں اخروی، وہ پھر بے فکر ہو کے زندگی گزار دیتے ہیں، اللہ کا خوف ان کے دل میں نہیں ہوتا۔ اب یہ یہاں پر کس سے کہا جا رہا ہے؟ یہ کون مخاطب ہے افا افا امینو سے؟ افا امینو، اللہ تعالیٰ کس کو مخاطب کر رہے ہیں؟ ہیں؟ یہ مجھ سے اور آپ سے ہی خطاب ہے کہ یہ دنیا والے، کیا تم بتاؤ، ہیں؟ آپ بتاؤ، میں بتاؤں اللہ تعالیٰ سے؟ اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، آپ سے پوچھ رہے ہیں، افا امینو، کیا بھلا تم لوگ بے خوف ہو گئے ہو، بے خوف ہو کر زندگی گزار رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کسی بھی طریقے سے آ سکتا ہے؟ تو کیسے یہ ہو گیا؟ کیوں تم نے یہ سمجھ لیا؟ کیونکہ بے خوف تو ایمان والے تو نہیں ہوا کرتے، وہ ہوا کرتے ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں آخرت کے لحاظ سے۔ اولم یہدی، کیا بھلا رہنمائی نہیں کی، للذین، ان لوگوں کی، یرثون، جو وارث بنے ہیں، الارض، زمین کے، من بعد اہلھا، اس کے رہنے والوں کے بعد۔ اب کیا کہا جا رہا ہے کہ جو زمین کے وارث بنے ہوئے ہیں، آج جو زمین پر رہ رہے ہیں، یہ مشرکین مکہ ہوں اس وقت کے لیے لے لیں یا آج کے وقت کے لیے لے لیں، کہ آج جو زمین کے وارث بنے ہوئے ہیں، ان کے رہنے والے بنے ہوئے ہیں، تو ان کے بعد زمین کے وارث بنے ہوئے ہیں جو من بعد آلہا، جو پہلے زمین کے رہنے والے تھے، یعنی پہلی جو قومیں گزر گئیں اس کے بعد کوئی ان کی جگہ پر وارث بنا، اور آج پھر کیا ہوا، اسی طرح ہوتے ہوتے ان تباہ شدہ قوموں کی جگہ اب کون وارث بنا ہوا ہے زمین کا؟ ڈائریکٹ کانٹیکس میں تو لیں تو آپ مشرکین مکہ ہے، لیکن ہم اپنے لحاظ سے دیکھیں تو ہم بھی دیکھیں کہ آج زمین کا وارث کون بنا ہوا ہے؟ ہم ہی ہے نا زمین کے وارث، پچھلے لوگ تو چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ کہہ کیا رہے ہیں، یہ ذرا سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے بات، کہ کیا بھلا رہنمائی نہیں کی ہم نے ان لوگوں کی جو وارث بنائے گئے تھے زمین کے، من بعد آلیہ، اس کے رہنے والوں کے بعد، یعنی جو لوگ گزر گئے، جو قومیں تباہ ہو گئیں، ان کے ذریعے سے جو حالیہ زمین پر رہنے والے ہیں، زمین کے وارث ہیں، کیا ان کی رہنمائی نہیں کی گئی کہ ان کے اوپر کس طرح عذاب آیا اور کیوں عذاب آیا؟ یعنی یہ بات ان کی رہنمائی کے لیے کافی نہیں تھی؟ ان سے ان کو ہدایت نہیں ملی کہ کس کس گناہ کے اوپر پچھلی قوموں پر عذاب آیا تھا؟ یہ کہا جا رہا ہے یہاں۔ یہ اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں ہمیں، اور آگے بھی اسی سلسلے میں بات ہو رہی ہے کہ ان لو نشاؤ، اگر ہم چاہتے، اصبناہم، تو ہم پہنچاتے ان کو بذنوبہم، ان کے گناہوں کے ساتھ، ونتبع، اور ہم مہر لگا دیتے ہیں، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، فہم لا یسمعون، تو وہ سنتے نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو، رہنمائی تو تمہاری بھی کی گئی ہے، جو بھی زمین کے وارث بنے ہیں، چاہے مشرکین مکہ سے کہا جا رہا ہو یا آج ہم سے کہا جا رہا ہو کہ زمین کے وارث آج ہم ہیں، اس وقت وہ بنے ہوئے تھے جو ڈائریکٹ مخاطبین تھے مشرکین مکہ، کہ تمہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہاری اس بات سے رہنمائی نہیں ہوتی ہے، وَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ، اس بات سے رہنمائی نہیں ہوتی کہ پچھلی قوموں کو کن گناہ پر، کن جرائم پر پکڑا گیا۔ یہ ہے رہنمائی، یہ بات تمہاری رہنمائی کے لیے کافی نہیں ہے؟ تمہیں نظر نہیں آتا کہ جن جرائم کی وجہ سے پچھلی قوموں کو پکڑا گیا وہ تمہیں نظر نہیں آتے؟ اور یہ تمہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ جن جرائم کی وجہ سے پچھلی قوموں پر پکڑ آئی، ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم، تو آج بھی ہم لوگوں کو پکڑ سکتے ہیں بوجہ ان کی گناہوں، یعنی جس گناہوں کی وجہ سے پچھلی قوم پر عذاب آئی،
تو کیا آج ایسا نہیں ہو سکتا کہ آج جو زمین کے وارث بنے ہوئے ہیں ان کے اوپر بھی ان گناہوں کی وجہ سے پکڑ آ جائے؟ آج بھی ایسا ہو سکتا ہے اگر ہم چاہیں. ان لو نشاء وصبناہم بذنوبہم، ان کے اوپر بھی جو آج زمین کے وارث ہیں ان کو بھی پکڑا جا سکتا ہے ان کے انہی جرائم کی وجہ سے جن کے اوپر پچھلی قوموں کو پکڑا گیا. وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، آج بھی لوگوں کے دلوں پر مہر لگائی جا سکتی ہے کہ حق ان کو سنائی نہ دے، ہاں؟ اور وہ ان کو سنائی نہ دے، کہ حق ان کو سنائی نہ دے، ان کے دلوں پر نہ جائے اور نہ ان کے کان حق کو سن سکیں. تو بتایا جا رہا ہے کہ پچھلی قوموں سے کے ذریعے رہنمائی کی گئی ہے، ایسا نہیں ہوا کہ رہنمائی نہیں کی گئی. ان کے قصے سنائے گئے ان لوگوں کو جو آج زمین کے وارث بنے ہوئے ہیں، کہ ان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے آج زمین کے وارث بننے والوں کو، چاہے آپ مکہ کے حساب سے لوگوں کو لیں یا آج کے حساب سے لوگوں کو لیں، دونوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہاری رہنمائی اس بات سے نہیں ہوئی کہ جو پچھلے لوگ تھے ان کو کس جرائم پر پکڑا گیا. تو سمجھ لو کہ جس جرائم پر ان کو پکڑا گیا، اگر ہم آج بھی چاہیں تو انہی جرائم کی وجہ سے تمہیں بھی پکڑ سکتے ہیں. اور آج بھی دلوں پر مہر لگائی جا سکتی ہے. وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، کہ حق سنائی نہ دے اور حق دکھائی نہ دے. تو گناہوں کی مہر کیسے لگتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آج بھی مہر لگا سکتے ہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے. یعنی یہ بھی ایک پکڑ ہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، ایک سزا ہی ہوتی ہے کہ اس طرح سے پکڑا جاتا ہے کہ انسان کو پھر حق دکھائی دیتا ہے نہ سنائی دیتا ہے. تو یہ پکڑ تو آج بھی آ سکتی ہے اور کسی اور طرح سے بھی پکڑ آ سکتی ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ آج بھی اگر لوگ جو زمین کے وارث بنے ہوئے ہیں وہ پچھلی قوموں سے سبق حاصل نہیں کرتے تو یاد رکھیں کہ پکڑ تو ان کی آج بھی ہو سکتی، ان کو پکڑا جا سکتا ہے انہیں گناہوں کی وجہ سے، اور ان کے دلوں پر بھی مہر لگ سکتی ہے کہ ان کو بھی حق سنائی نہ دے. اور مہر لگتی کیسے؟ گناہوں کی کثرت سے لگتی. اگر مسلسل کوئی گناہ کرتا رہے تو دلوں کے اوپر مہر کا باعث بنتا ہے. جیسے وہ حدیث ہے اس کو یاد کر لیں کہ انسان جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور جب وہ گناہ پر گناہ کرتا ہے تو اس سیاہ نقطہ پھیلتا جاتا ہے اور یہاں تک کہ پھیل کے تو پورا دل کو ڈھانپ لیتا ہے، اور وہی مہر ہوتی ہے انسان کے دل پر. اور مہر لگ کے ہوتا کیا ہے کہ ہمارے آنکھوں کے سامنے آس پاس جو ہے عذاب آ رہے ہوتے ہیں، برائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا طریقے سے عذاب آ رہے ہوتے ہیں، ہم سنتے ہیں دیکھتے ہیں لیکن اس پر غور نہیں کرتے، لا یسمعون ہی رہتے ہیں. اور اگر سنتے بھی ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کے لیے سمجھ کر تبصرے کرتے ہیں، ان کے اوپر بہت زیادہ بحثیں ہوتی ہیں، بڑی جو ہے میسیجز فارورڈز ہوتی ہیں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ بھول بھال جاتے ہیں اور لا یسمعون ہی ہو جاتے ہیں، بے خبر رہتے ہیں. انسان اگر صرف باتیں کرے اور کوئی کچھ کر نہ سکے کسی کے لیے، یا اپنے حال کو نہ سدھارے دوسری قوموں کے حال کو دیکھ کر، اپنے آس پاس کے واقعات کو دیکھ کر، تو پھر وہ کیا ہے؟ دل پر مہری کا عالم ہے اور لا یسمعون والی کیفیت ہی ہے. تو اگر کوئی آس پاس کے حالات کو دیکھ کر سبق نہیں نکالتا، نصیحت نہیں پکڑتا، سدھرتے نہیں، ان کو رہنمائی نہیں ملتی ان واقعات سے کہ آس پاس ایسا کیوں ہو رہا ہے، تو پھر یہ بات اللہ تعالیٰ سمجھا رہے کہ پھر وہ سمجھ لے کہ اس کے اوپر بھی کچھ مہر والا عالم ہو چکا ہے، فہم لا یسمعون والا حال ہو چکا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے تلک القرآن، یہ بستیاں ہیں، نقص ہم قصے بیان کر رہے ہیں، علیہ کا آپ کے اوپر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، من انبائها ان کی اہم خبروں میں سے، وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ البتہ تحقیق آئے تھے ان کے پاس بھی، رسولہم ان کے رسول، بالبینات روشن نشانیوں کے ساتھ، فما کانوا تو پس نہیں تھے وہ لیؤمنوا کہ وہ ایمان لاتے، بما بوجہ اس کے جو کذبو انہوں نے جھٹلا دیا، من قبلو اس سے پہلے. یہ بھی بہت اہم بات ہے. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر رہے ہیں کہ یہ جو ہم آپ کو قصے سنا رہے ہیں سارے انبیاء کے اور پچھلی قوموں کے، تو یہ تو بہت اہم خبریں ہیں. نبا کی جمع ہے انبا، اہم ترین خبروں میں سے ہے جو آپ کو سنائی جا رہی ہیں. اور خبریں کیا ہیں کہ یہ جو سارے پچھلے لوگ ہیں، وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ ان کے پاس بھی ان کے رسول آئے تھے، بالبینات کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، کھلے معجزے لے کر آئے تھے، لیکن کیا ہوا؟ فما کانوا لیؤمنوا لیکن وہ نہیں تھے ایمان لانے والے،
کیوں ایمان لانے والے نہیں تھے؟ بما کذبوا من قبل، کیونکہ وہ پہلے جھٹلا چکے تھے، پہلی دفعہ جھٹلا چکے تھے، اس لیے بار بار کا انکار کر دیا۔ یہ بھی بہت امپورٹنٹ ترین بات ہے، من قبلو پہ غور کریں، من قبلو، کیونکہ پہلی دفعہ جھٹلا دیا تھا اس لیے ایمان نہیں لا رہے۔ تو یہاں پر بھی مخاطبین اول تو مشرکین مکہ ہی ہیں کہ ان پر بھی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس بھی تو بہت بڑے زبردست رسول آئے تھے اور بہت کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، قرآن جیسا معجزہ لے کر آئے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے جھٹلا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جھٹلا چکے تھے من قبل، اس سے پہلے پہلی بار جھٹلا چکے تھے، اور ایک دفعہ جھٹلا دیا تو پھر ضد اور انا آڑے آگے آگے۔ اور ایسے ہی ہوتا ہے کہ عموماً انسان کی قبول حق کی راہ میں ضد اور انا آڑے آگے آ جاتی ہے۔ ایک دفعہ وہ جھٹلا دیتا ہے حق کو تو پھر مان کے نہیں دیتا۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی کو آپ کوئی بات بتائیں اور وہ پہلی دفعہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں آپ غلط کہہ رہی ہیں، ایسا نہیں ہے، اس کے بعد اس کا دل بھی مان لے بے شک کہ یہ بات صحیح ہے، یہ صحیح بتا رہی ہیں، لیکن پھر انا آڑے آ جاتی ہے، قبولیت حق کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے، اور پھر انسان مستقل انکار کرتا رہتا ہے۔ تو یہی بات ان کے لیے بھی بتائی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے اوپر یہ کمنٹ کر رہے ہیں کہ کذالک، اسی طرح یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، اسی طرح جیسے وہ مشرکین مکہ کے دلوں پر مہر لگ گئی، اللہ تعالیٰ اسی طرح کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ اور یہ ہر زمانے میں ہوتا ہے، صرف ان کے لیے نہیں ہے کہ جب کوئی حق بات سننا نہیں چاہتا، کوئی سمجھنا نہیں چاہتا، انکار کرتا ہے اور بار بار انکار کرتا ہے، ایک دفعہ نہیں، ایک دفعہ کرنے کے بعد بار بار کرتا ہے، تو پھر بطور سزا اس سے حق سننے سمجھنے کی صلاحیت چھین لی جاتی ہے۔ ہاں؟ کذالک یطبع اللہ علی القوم الکافرین، کافرین کون ہے؟ انکار کرنے والا ہے، جو بار بار انکار کرتا ہے تو پھر اس کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، آنکھوں پر غشاوہ، پردے آ جاتے ہیں، اور وہ فی آذان نہ کیا ہوتا ہے، وقر، بوجھ آ جاتا ہے کانوں کے اوپر۔ یہ سب سزائیں ہوتی ہیں اللہ کی بات کا، اللہ کے حکم کا پہلی دفعہ انکار کرنا اور پھر بار بار انکار کرنے کے اوپر۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما وجدنا، اور نہیں پایا ہم نے، لی اکثرہم، ان میں سے اکثریت کو، من احدن، کوئی بھی ہے، ان میں سے اکثریت، جو پچھلی قوموں کا ذکر ہو رہا ہے، ان کی اکثریت میں سے ہم نے کسی میں عہد کی پاسداری نہیں پائی۔ وَإِن وجدنا، اور نہیں پایا ہم نے، اکثرہم لفاسقین، اکثریت کی ان کو، لفاسقین، البتہ فاسق۔ پچھلی قومیں جو تھی ان کی دو قسمیں، ہلاک ہونے والی جو قومیں تھیں جن پر تباہی آئی، ان کی دو خصلتیں بیان ہو رہی ہیں، دو پراپرٹیز اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ جو ہلاک ہوئی، جن پر عذاب آیا، جنہوں نے جھٹلایا، ان کے اندر دو مین پراپرٹیز تھیں۔ ایک کیا تھا؟ ما وجد وما وجدنا لاکثرہم من عہد، ان کے اندر کوئی عہد مراد نہیں، کوئی عہد کی پاسداری نہیں کی، انہوں نے کسی قسم کے عہد کا پاس نہیں کیا۔ اور اس عہد سے مراد ہر قسم کا عہد ہو سکتا ہے، سب سے پہلے تو اللہ سے کیا ہوا عہد مراد ہو سکتا ہے، عہد الست مراد ہو سکتا ہے جو فطرت میں موجود ہے، الست بربکم، کلمہ طیبہ کا عہد مراد ہو سکتا ہے، اور پھر بندوں سے کیے بھی جو عہد کیے جاتے ہیں وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو قوم تباہ ہیں ان میں عہدوں کی پاسداری نہیں، انہوں نے نہ عہد الست کو نبھایا، نہ لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ کے عہد کو نبھایا، کوئی بھی کمٹمنٹ انہوں نے پوری نہیں کی۔ اور دوسری کیا پراپرٹی تھی تباہ ہونے والی قوم میں؟ کہ ان وجدنا اکثرهم لفاسقین، البتہ فاسق تھے، اکثریت ان کی اللہ کے احکامات کی حدود سے باہر نکلنے والی تھی، نکل جانے والی تھی، فسق کرنے والی تھی۔ تو یہاں بھی ہمارے لیے بہت ہی گہرا سبق ہے کہ عہدوں کو نبھانا بہت لازم ہے، چاہے اللہ سے کیے ہوئے عہد ہوں یا بندوں سے، ورنہ بد عہدی جو ہے وہ بھی کوئی مصیبت لا سکتی ہے۔ اور اسی طرح پھر فسق کی بات بھی ہے۔ فسق آپ کو پتا ہے کہ کیا ہوتا ہے؟ فسق کے جو ہے لوگ بھی معنی ہوتے ہیں کہ کھجور کا چھلکا پھٹ کے گودا باہر آ جانا، ٹھیک، سوری لفظی معنی ہوتے ہیں، اور لغوی معنی کیا ہوتے ہیں؟ کہ اللہ کے احکامات کو توڑ کے، اس کی باؤنڈریز کو توڑ کے باہر آ جانا۔ تو اس میں بھی سبق ہے کہ جو اللہ کے احکامات کی باؤنڈری کو توڑ کے باہر آ جاتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ فاسق ہو جاتا ہے، فاسق گناہگار ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم بعثنا، پھر بھیجا ہم نے، مبعوث کیا ہم نے، اٹھا کھڑا کیا ہم نے، من بعدہم، ان کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کو،
بھی آیاتنا اپنی آیات کے ساتھ، اپنی نشانیوں کے ساتھ، الا فرعون فرعون کی طرف، وہ ملائہی اور اس کے سرداروں کی طرف، فظلموا تو انہوں نے ظلم کیا، بہا ان کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا جو موسیٰ علیہ السلام دے کر بھیجے گئے تھے۔ ثم بعثنا پھر بھیجا ہم نے، باسا کا لفظ جو ہے وہ باسا آپ کو پتا ہے دوبارہ اٹھا کرنا، مبعوث کرنا، یہ سب کے لیے آتا ہے۔ تو ہم نے مبعوث کیا ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو، من بعدہم، وہ کون تھے؟ یعنی ان تمام انبیاء جن کے قصے پیچھے بیان ہوئے ہیں، 5 مشہور انبیاء کے قصے پیچھے بیان ہوئے ہیں، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام۔ ان کے بعد حضرت موسیٰ بن عمران کی بھی عزت ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے سب سے بڑے پیغمبر ہیں، 136 دفعہ قرآن میں ان کا ذکر ہے، سب سے زیادہ واقعات قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کے بیان ہوئے، تقریباً 28 پاروں میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ کیوں ہے؟ نمبر ایک تو موسیٰ علیہ السلام کے حالات آپ کے واقعات سے بہت مطابقت رکھتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سے، اور دوسرا یہ کہ یہود جو تھے وہ عرب میں بہت زیادہ تعداد میں تھے، اور وہ موسیٰ علیہ السلام ان کے نبی تھے تو ان کے بارے میں بہت اچھی طرح جانتے تھے، تو ان کے ذریعے سے ان کو ان کے واقعات سب بیان کر کے ان کو ایمان لانے کی طرف ترغیب دی گئی ہے۔ اور پہلی وجہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بھی ان سے ملتے جلتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے حوصلہ دیا گیا۔ ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ بآیاتنا، پھر ہم نے مبعوث کیا موسیٰ کو اپنی آیات کے ساتھ، معجزات کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام بہت بڑے بڑے معجزات لے کر آئے تھے، جیسے ان کا ید بیضاء کا معجزہ تھا کہ وہ ہاتھ بغل میں ڈال کر نکالتے تھے تو سفید چمکدار نکلتا تھا بلا کسی بیماری کے، چمک رہا ہوتا تھا۔ اور ان کے عصا کے معجزات تھے، عصا خود بھی معجزہ تھا اور سانپ بن جاتا تھا ثعبان مبین، اور عصا کے اور بھی معجزات تھے جو آپ آگے پڑھیں گے آپ۔ اور کدھر بھیجے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام؟ الی فرعون، فرعون کی طرف، وہ ملائی اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا گیا تھا۔ فرعون اصل میں مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا، نام نہیں تھا، لقب ہوتا تھا مصر کے بادشاہوں کا۔ اور اس لقب کے پیچھے ان کا عقیدہ کیا تھا کہ سب سے بڑا دیوتا سورج جو ہے اس کی روح بادشاہ کے دل میں حلول کر جاتی ہے، اور اس پر وہ بادشاہ زمین پر اس دیوتا کا جسمانی مظہر ہوتا ہے، اس لیے بادشاہ خدائی کا دعوے دار بھی ہوتا ہے۔ فرعون اصل میں خدا کو ہی کہتے ہیں، تو وہ کہتے تھے کہ خدا تو ہے، وہ رب اکبر ہے، لیکن خدا کے جو زمین کے اوپر بڑے بڑے اوتار ہیں نا، بڑے بڑے جو شرکا ہے، ان کا سب سے بڑا شریک دیوتا جو ہے وہ سورج ہے، تو اس سورج کی روح بادشاہ کے دل میں حلول کر جاتی ہے، اور اس طرح وہ زمین پر وہ جو بادشاہ ہوتا ہے وہ دیوتا کا جسمانی قائم مقام ہوتا ہے، سمجھ، اس لیے بادشاہ خدائی کا دعوے دار بھی ہوتا کہ میں خدا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا واسطہ ان کی زندگی میں 2 فرعونوں سے پڑا تھا، ایک ان کی پیدائش کے وقت جس کے گھر میں انہوں نے پرورش پائی تھی، اور جس کا نام رامسیس تھا، رامسیس، را عین میم سین یا اور سین، رامسیس اس کا نام تھا، جس کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ اور دوسرا، جب نبوت ملنے کے بعد آپ اس کے دربار میں گئے تھے تو یہ رامسیس کا بیٹا تھا۔ یہ جب اب جو بات ہو رہی ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے دربار سرداروں کی طرف بھیجا گیا، تو یہ پرانے جو رامسیس تھا نا اس کا یہ بیٹا تھا، وہ پرانا جو فرعون تھا اس کے انتقال ہو چکا تھا جس نے پالا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، اور یہ جو بیٹا تھا اس کی سلطنت بہت وسیع تھی، شام اور لیبیا اور پتہ نہیں کہاں کہاں تک اس کی سلطنت پھیلی ہوئی تھی، اس کے جو ساحل تھے دور دور کے، اس کے شمالی ساحل، بحر روم کے ساحل، تو بہت بڑی وسیع حکومت تھی اس کی، اور یہ بھی معبود بنا ہوا بیٹھا تھا، یہ بھی اپنے آپ کو رب الاعلیٰ کہتا تھا۔ اور معجزات کیا جو لے کر گئے تھے موسیٰ علیہ السلام، اس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ فرعون اور اس کے سرداروں نے فظلموا بہا، تو انہوں نے معجزات کے ساتھ ظلم کیا۔ ظلم کیسے کیا؟ ظلم کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے؟ کون مجھے ظلم کی ڈیفینیشن بتائے گا عربی میں؟ چلے، ظلم کی ڈیفینیشن ہوتی ہے وضع شیء فی غیر محلی، مطلب ہوتا ہے وضع رکھ دینا، شیء کسی چیز کا، فی غیر محلی اس کی جگہ کے علاوہ،
یعنی کسی چیز کو اس کا اصلی مقام نہ دینا یہ ظلم ہوتا ہے، اس کے مقام سے ہٹا دینا۔ تو جو بادشاہ تھا فرعون اور اس کے درباری جو سردار تھے، انہوں نے جو معجزات تھے ان کو ان کا مقام نہیں دیا نا، انکار کر دیا، اس کو جادو بتا دیا، اور جادوگروں کو جو یہ اللہ کے پیغمبر کے مقابل لا کے کھڑا کر دیا۔ تو اس لیے اس طرح سے انہوں نے فظلموا بہا، نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا۔ اور یہ بالکل ایسا ہی تھا جیسے آج مشرکین مکہ جو مخاطبین اول ہیں، قرآن کے معجزے کو دیکھ کر سمجھ کر بھی کیا کہہ رہے تھے؟ سحر مبین بتا رہے تھے کہ یہ تو جادو ہے کھلم کھلا، اور کہتے تھے کہ ایسا کلام ہم بھی لا سکتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جب قرآن نے ان کو چیلنج دیا تو ایک سورہ تو درکنار، ایک آیت بھی نہ لا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو انہوں نے اس کا انکار کر دیا جب فرعون کی طرف بھیجا گیا، اس کے سرداروں کی طرف، ظلم بھی فانظر، تو پس دیکھو، غور کرو، کیف کان عاقبۃ المفسدین، کیسا انجام ہوا مفسدین کا۔ یہاں اللہ تعالیٰ مفسدین کس کو کہہ رہے ہیں؟ ہاں؟ فرعون کے حوالے سے تو ان کو غرق کر دیا گیا نا۔ عاقبۃ المفسدین کیسا ہوا؟ غرق کر کے ختم کر دیا گیا جنہوں نے رسول کی اور معجزات کی تکذیب کی تھی۔ ویسے اللہ تعالیٰ یہاں اللہ اور رسول کا انکار کرنے والوں کو مفسدین کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کیسا انجام ہوا مفسدین کا۔ اور کیوں مفسدین کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اللہ رسول کے احکامات کا انکار کرنے والوں کو مفسدین کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ دیکھیں یہ کائنات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اگر اس کائنات کو اللہ کے احکامات کے مطابق چلایا جائے گا تو امن و امان رہے گا، فساد نہیں پھیلے گا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جائے گی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف چلا جائے گا، تو ظاہر ہے کہ پھر فساد پھیلے گا۔ اور کائنات میں جب فساد پھیلے گا تو ظاہر ہے انسان کا جینا مشکل ہو جائے گا۔ اور ویسے بھی کائناتی بگاڑ اور فساد کے ساتھ بہت دیر کائنات کو چلایا ہی نہیں جا سکتا۔ اگر کائنات میں پورے طریقے سے فساد یا بگاڑ پیدا ہو جائے، کہیں بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ مانا جا رہا ہو، تو زیادہ دن کائنات کو نہیں چلایا جا سکتا۔ تو اس لیے آخر کار فسادیوں کا خاتمہ کیا جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں تو پیچھے سے مسلسل آپ کو یہی سبق مل رہا ہے، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، فساد نہ پھیلاؤ زمین کے اندر۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا کھلی نشانیوں کے ساتھ، الی فرعون فملئہ فظلموا بها۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جا کے کیا کہا؟ وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، یا فرعون، اے فرعون، انی بے شک میں، رسول من رب العالمین، میں تو رسول ہوں رب العالمین کا، حقیق جائز ہے، لائق ہوں اس بات کا کہ حقیق لائق ہوں اس بات پر کہ اللہ اقولا، کہ نہ میں کہوں اللہ اللہ کے اوپر الا الحق، مگر حق ہی کہوں۔ حقیقت کا لفظ حق سے ہے، لائق ہونے کے لیے آتی ہاں؟ اور حقیقت اللہ کے مطلب ہوتے ہیں کہ میں اس بات کا لائق ہوں، حقدار ہوں، حقیقت کے مطابق بات حقیقت کہلاتی ہے۔ حق سے صفت مشبہ ہے حقیقت۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا دربار میں جا کے؟ انہوں نے کہا کہ فرعون میں بے شک رب العالمین کا بھیجا ہوا ہوں، اور مجھ پر حق ہے، حقیقت اللہ، واجب ہے، لائق ہے کہ میں بالکل سچ بات کہوں اللہ کے بارے میں، کیونکہ میں اس کا رسول ہوں، اس کا پیامبر ہوں۔ اور دیکھو قد جئتکم، میں لایا ہوں تمہارے پاس، ببینۃ من ربکم، روشن نشانی تمہارے رب کی طرف سے، روشن نشانیاں، روشن معجزات لے کر آیا ہوں۔ فَأَرْسِلْ، تو بس بھیج دو، معیہ میرے ساتھ، بنی اسرائیل۔ انہوں نے جا کے اپنی نبوت کے دلائل پیش کیے، اپنا آنے کا مقصد بیان کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کی نشانیاں لے کر آیا ہوں۔ اور اس کے بعد انہوں نے فرعون سے دو مطالبے کیے تھے۔ ایک تو مطالبہ یہ تھا کہ تم یہ خدائی کا دعویٰ چھوڑ دو، اور جس کا میں پیغام لایا ہوں جو رب العالمین ہے، سب سے پہلے انہوں نے یہ بتایا نا، اس کے اوپر ایمان لے آؤ۔ اور دوسرا مطالبہ کیا تھا کہ فَأَرْسِلْ مَعِیَ بنی اسرائیل جو میری قوم ہے، اس کو میرے ساتھ اس کے علاقے میں واپس جانے دو، فلسطین جانے دو، کیونکہ ان کا اصل ملک وہی ہے، تم تو یہاں پر ان پر ظلم کر رہے ہو، بگاڑ لے رہے ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا دوسرا بڑا مقصد بنی اسرائیل کی فرعونیوں سے رہائی تھی۔ اب یہ فرعونیوں کے پاس جو ہے بنی اسرائیل کیسے پہنچے تھے؟
تو آپ کو تھوڑا مختصر سے بتاؤں گی کہ آپ کو یاد آ جائے گا کہ یوسف علیہ السلام، ابھی آپ سورہ یوسف میں تفصیلات پڑھیں گے، اصل میں یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور یہ سب فلسطین میں رہتے تھے جو ان کا ملک تھا۔ یوسف علیہ السلام کو کیا کیا تھا کہ ان کو کنویں میں ڈال دیا تھا ان کے سوتیلے بھائیوں نے، اور وہاں سے ان کو نکال لیا قافلے والوں نے، اور کرتے کراتے جو ہے وہ کہاں پہنچ گئے تھے؟ بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئے تھے، اور فائنلی ان کو وہاں پر بادشاہ بنا دیا گیا تھا مصر کا، یا وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا تھا۔ تو انہوں نے پھر اپنے بھائیوں کو اور اپنے ماں باپ کو فلسطین سے اپنے پاس مصر میں بلا لیا تھا، کیونکہ بعد میں فلسطین کے علاقے میں قحط وغیرہ بھی پڑ گیا تھا۔ تو اس طرح یہ جو بنی اسرائیل تھے، ان کے جو جد امجد وغیرہ تھے، وہ یوسف علیہ السلام نے ان کو مصر بلا لیا، تو وہ وہیں رہتے رہے۔ اور پھر یوسف علیہ السلام کی وفات ہو گئی، اور کافی عرصے بعد فرعونیوں کی حکومت مصر کے اوپر آ گئی، تو انہوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا، ان سے بگاڑ لیتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام تو بچپن سے یہ دیکھتے چلے آ رہے تھے کہ یہ سب کچھ ہوتا آ رہا ہے کہ میری قوم کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا ہے۔ تو بہرحال اب جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا، تو انہوں نے دو مطالبات پیش کیے کہ ایک تو تم ایمان لے آؤ رب العالمین کے اوپر، اور دوسرا یہ کہ میری قوم بنی اسرائیل کو ان کے علاقے میں جانے دو۔ تو اب بات یہ ہے کہ یہ بھی سوچے کہ موسیٰ علیہ السلام اتنے دلیر اور نڈر کیسے تھے کہ انہوں نے اتنے بڑے فرعون جیسے بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کے اتنی دلیری سے یہ دونوں مطالبات پیش کر دیے، بالکل بھی ڈر خوف نہیں تھا۔ تو نمبر ون تو یہ کہ وہ اسی دربار میں اسی ماحول میں پلے بڑے تھے، وہیں تو رہے تھے وہ، تو ان کو پتا تھا کہ یہ کون کیسے لوگ ہیں، ان کی نفسیات کیا ہے، کوئی اتنا روب ان کے اوپر سردار کو سرداروں کا اور فرعون کا تھا نہیں، تو اس لیے بھی دلیر تھے۔ دوسری بات یہ تھی کہ وہ ہارون علیہ السلام ان کے ساتھ موجود تھے، ٹھیک ہے نا، یہ بھی تو سپورٹ تھی نا ان کی۔ انہوں نے کہا تھا نا، ابھی آگے آپ پڑھیں گے کہ میرے ساتھ میرے بھائی کو بھی نبوت دے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بات سنتے ہوئے ہارون علیہ السلام جو ان کے بھائی تھے، بڑے بھائی تھے، ان کو بھی نبوت دی تھی۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ آگے پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ تم دونوں جاؤ فرعون کے دربار میں، انہو طغی، وہ بہت سرکش ہو گیا ہے، اور ڈرنا نہیں اس سے۔ کیوں؟ کیونکہ میں تمہارے ساتھ، معکما، تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، تم دونوں کو سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ یہ سب سے بڑی بات تھی جس نے ان کو نڈر بنایا۔ انہوں نے کہا کہ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں کیا ہو رہا ہے۔ تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام اتنے نڈر تھے، اور انہوں نے دونوں مطالبات پیش کر دیے۔ جب انہوں نے یہ مطالبات پیش کیے تو قالا، فرعون نے کہا، ان کنتا، اگر ہے تو، جئتا، لایا ہے تو، بے آیاتن، کوئی نشانی، بے آیاتن، کوئی نشانی، فاتی، تو لے آ بھی آ ساتھ اس کو، ان کنتا من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے۔ موسیٰ نے کہا، فرعون نے کہا، اگر کوئی نشانی لائے ہو، جو تم کہہ رہے ہو کہ میں نشانیاں لے کر آیا ہوں، تو دکھاؤ، اگر سچوں میں سے ہو، ایسے تو میں نہیں مانتا۔ تو انہوں نے دکھایا، فَأَلْقَى، تو اس نے ڈال دیا، موسیٰ علیہ السلام نے۔ القا کا لفظ ہے نا، لکی سے ہوتا ہے، لکی اس کا روٹ ہے، لیکن القا کے معنی ہوتے ہیں ڈالنا، القا کے معنی ہوتے ہیں ڈالنا، القا، تو اسی سے ہے فَأَلْقَى، اور اسی القا سے بہت سارے الفاظ آگے آئیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے نشانی کیا دکھائی؟ فَأَلْقَى، پس اس نے ڈالا، عصاہ، اپنا عصا، فَإِذَا، تو جب ہیا وہ، ثعبان مبین، اژدہا تھا کھلم کھلا، بہت ہی بڑا، ثعبان اژدہے کو ہی کہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو ہے، جو سانپ بنتا تھا، اس کے لیے قرآن میں دو اور بھی ورڈز آتے ہیں۔ ایک جانن کا لفظ آتا ہے، وہ پتلا سانپ کو کہتے ہیں، اور حیتن کا لفظ آتا ہے، وہ ہر قسم کے سانپ کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں ثعبان کا لفظ ہے، بہت بڑا سانپ۔ عصا انہوں نے ڈالا تو بہت بڑا اژدہا بن گیا، واضح کھلم کھلا اژدہا، اور فرعون کی طرف بڑھا۔ کہتے ہیں کہ 80 ہاتھ کا اس کا منہ کا پھیلاؤ تھا، اور اس کا نچلا حصہ محل کی زمین پہ تھا، اور اوپر والا محل کی چھت تک پہنچ رہا تھا۔ تو فرعون سخت دہشت زدہ ہو گیا، اور اس نے بہت ہی خوف زدہ ہو کر التجا کی تھی فرعون موسیٰ علیہ السلام سے کہ اس کو تو تم واپس ملاؤ۔ تو انہوں نے دوبارہ اس کو عصا کو، اس کو اژدہے کو پکڑا، تو وہ عصا بن گیا۔ تو بہرحال انہوں نے نشانی دکھائی کہ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ۔ دوسری نشانی کیا دکھائی؟ وَنَزَعَ، اور اس نے باہر نکالا کھینچ کر، يَدَهُ، اپنا ہاتھ، فَإِذَا، تو وہ، اچانک، هِيَ بَيْضَاءُ،
وہ بالکل چمکدار سفید تھا، للناظرین، دیکھنے والوں کے لیے. ہاتھ اپنا بغل میں ڈال کے نکالتے تھے تو بہت ہی چمکتا ہوا نکلتا تھا، سفید، بغیر کسی بیماری کے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اتنے عالیشان معجزات پیش کیے، لیکن واضح نشانیوں کے باوجود فرعون کے درمیانیوں نے اسے جادو قرار دے دیا. اور موسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات دیے کیوں گئے تھے؟ اس لیے دیے گئے تھے کہ ہر نبی کو اس طرح کے معجزات دیے گئے جس طرح کا اس زمانے میں دور دورہ ہوتا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام میں جادو کا بہت، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا بہت دور دورہ تھا، اس لیے ان کو اس طرح کے معجزات دیے گئے تھے. بہرحال انہوں نے اتنے دو بڑے معجزے دکھائے تو قال الملأ من قوم فرعون ان ھذا لساحر علیم. اس کے اوپر فرعون کے جو سردار تھے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت ہی بڑا جادوگر لگتا ہے، لساحر، بہت جاننے والا، ساحر ہے اور علیم بھی ہے، بہت ہی جاننے والا جادوگر ہے، بڑا اچھا جادو اس کو آتا ہے. چاہتا کیا ہے؟ یریدو، یہ چاہتا ہے، ان یخرجکم، کہ نکال دے تم کو، من ارضکم، تمہاری سرزمین سے. فماذا تأمرون، تو اب کیا ہے جو تم حکم دیتے ہو، یعنی تم بتاؤ کہ اب کیا کیا جائے. یہ کمنٹ تھے سرداروں کے، کہ سرداروں نے کہا کہ یہ تو کوئی بہت ہی بڑا جادوگر لگتا ہے، بہت ہی جادو کا جاننے والا لگتا ہے، اور اس کا مقصد یہ لگتا ہے کہ تمہارے ملک، تمہاری زمین سے تم کو نکال دے اور خود اس کے اوپر قابو کر لے. تو بادشاہ سے پوچھا کہ تم بتاؤ کہ اس کا اب کیا علاج کیا جائے. فماذا تأمرون، تم کیا حکم دیتے ہو، کیا کریں ہم. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 57 کا ترجمہ ہے، طٰہٰ 57. فرعون اس کے درباریوں نے کہا، اے موسیٰ، کیا تو چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے ذریعے ہمیں ہماری زمین سے نکال دیں؟ اور ان آیات سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اگر آپ غور کریں تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی باتیں سن کر فرعون اور اس کے ساتھی سخت مرعوب ہو چکے تھے. سمجھ گئے تھے کہ یہ کوئی ایسا شخص ہے جو کوئی انقلاب لا سکتا ہے، اور اس کی کئی وجوہات تھیں. نمبر 1 وجہ تو یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان میں رہ کر تربیت حاصل کی تھی. ہاں، وہیں پر تو پلے بڑے تھے، شاہانہ طور پہ رہے تھے، بادشاہ کے تقریباً بیٹے کی طرح، اور تو فنون جنگ انہوں نے سیکھے ہوئے تھے، تو ان کو پتا تھا، یہ سب جانتا ہے. نمبر 2، بہت ہی جرت مند دلیر تھے اور قد و قامت میں بہت مضبوط تھے. وہ آگے آپ پڑھیں گے نا، ایک مکہ ہی مارا تھا انہوں نے کپتی کو، تو وہ دیر ہو گیا تھا، مر گیا. نمبر 3، سچے تھے. ٹھیک ہے. اور اب نمبر 4، سب سے بڑھ کے بات کہ انہوں نے بتا دیا کہ میں کیا ہوں، انی رسول میں رب العالمین، کہ میں تو رب العالمین کا بھیجا ہوا ہوں. تو تم رب اکبر جس کو مانتے ہو نا، اس کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں. تو یہ مروب ہو چکے تھے، لیکن یہ جو باتیں کی نا انہوں نے کہ یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، جاننے والا ہے، اور تمہیں تمہاری زمین سے نکالنا چاہتا ہے، تو یہ انہوں نے اپنے عوام الناس کو اندھیرے میں رکھنے کے لیے کی. اور یہ کہا اس لیے کی کہ شاید تھوڑی مدت اور گزر جائے، آگے جو وہ ترکیبیں کر رہے ہیں نا، اور لوگ بھول بھال جائیں موسیٰ کی تبلیغ کو. تو موسیٰ علیہ السلام کی بات کا غلط مطلب نکال کر پیش کیا کہ یہ جادوگر ہیں اور ملک سے نکالنا چاہتے ہیں، حالانکہ انہوں نے تو کہا ہی نہیں ہے، اس میں سے کچھ بھی نہیں کہا نا. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ایمان لے اور بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو. ہاں؟ سارا تم ان سے بگاڑ لیتے ہو، خود آرام کرتے ہو. مزید سردار جو ہے مشورہ دیتے ہیں بادشاہ کو. قالو، انہوں نے کہا، ارجی، اس کو مہلت دو. ارجی کا جو لفظ ہے رجا سے ہے، ایک تو روٹ صحیح کر لیجئے اس کا، اگر آپ کے پاس رجو لکھا ہوا ہے تو یہ رجو سے نہیں ہے، را جیم ہا سے ہے، رجا. ٹھیک ہے. رجا جو ہوتے ہیں اس کے معنی ہوتے ہیں مہلت دینا، تاخیر کرنا، ایسی تاخیر کرنا جو احتیاط کی وجہ سے کی جائے کہ کام درست ہو جائے. تو سرداروں نے بادشاہ کو مشورہ دیا، قالو ارجی، انہوں نے کہا ذرا اس کو ڈھیل دو، مہلت دو، وہ اخاہو، اور اس کے بھائی کو بھی، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو ذرا ابھی تھوڑا مہلت دو. اور مین ٹائم میں کیا کرو، وہ ارسل، اور بھیج دو، فی المدائنی، شہروں میں، حاشرین، اکٹھا کرنے والے. مدائن جو ہے مدینہ کی جمع ہے، اور مدینہ کا عام لفظ ہوتا ہے شہر یا سٹی، اور حاشرین جو ہے وہ حشر سے ہے، اکٹھا کرنا، حاشر کی جمع ہے. تو انہوں نے مشورہ دیا کہ تم ایسا کرو کہ ان کو تو ابھی تھوڑا چھوڑ دو ان کے حال پہ، اور سارے شہروں میں اکٹھا کرنے والے بھیج دو. کس کو اکٹھا کرنے والے بھیج دو؟ یا تو کا، وہ لائیں گے تیرے پاس، بکل ساحر علیم، ہر جادوگر کو خوب جاننے والے کو. ہاں،
سارے شہروں میں ہرکارے بھیج دو کہ وہ کیا کریں، ان کو تو اور ان کے بھائی کو تو مہلت دے دو، اور جادوگروں کو اکٹھا کرنے کے لیے ہر شہر میں اپنے ہرکارے بھیج دو، اور زبردست جادوگروں کو طلب کرو جو ان کا مقابلہ کریں۔ اب یہ بھی غور طلب بات ہے، ایک موسیٰ کے مقابلے میں ہر جگہ سے جادوگر اکٹھے کیے جا رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی حقیقت جان چکے تھے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ان سب کو اکٹھا کرو اور پھر ان کا مقابلہ ہوگا، اور مقابلے کا دن جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام نے خود مقرر کیا تھا، اور وہ دن کون سا تھا وہ آگے آئے گا، آپ پڑھیں گے اس میں، سورہ طہ میں آئے گا۔ وہ یوم الزینہ تھا، جو ان کے عید کا دن تھا۔ فرعونی یوم الزینہ ایک دن مناتے تھے جس کا جو ان کے عید کا دن ہوتا تھا، سارے لوگ اس میں ایک میدان میں جمع ہوتے تھے۔ اور سورہ طہ 59 میں یہ بات آتی، طہ 59، قال موعدکم یوم الزینہ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری وعدے کی جگہ یوم الزینہ ہے۔ تو یوم الزینہ مقرر کیا گیا تھا کہ اس دن ساری دنیا وہاں جمع ہوگی اور وہاں مقابلہ ہوگا۔ وجاء السحرۃ، اور آئے جادوگر، ساحر کی جمع ہے سحرۃ، فرعون، فرعون کے پاس، سوری جمع نہیں ہے، وجاء السحرۃ، اور آئے جادوگر، فرعون، فرعون کے پاس، قالو، کہنے لگے، انا، بے شک، لنا، ہمارے لیے، لا اجرن، البتہ اجر ہوگا، ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم غالب آ جائیں۔ اب جادوگروں نے کیا کہا، جادوگر سب جگہ سے آ کے، یہ جو وجا سہارتو، ساحرن کی جمع ہے، اس کی کریکشن کر لیا، وجا، اور آ گئے، السحرتو، جادوگر، ساحرن کی جمع ہے، فرعون، فرعون کے پاس۔ تو جادوگروں نے آ کے کیا کہا، کہنے لگے، انا لنا، کیا ہمارے لیے، لا اجرن، کوئی اجر ہے، ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم غالب آ جائیں۔ جادوگروں نے جمع ہونے کے بعد پوچھا موسیٰ علیہ السلام سے، سوری فرعون سے پوچھا کہ اگر ہم غالب آ گئے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تو کیا ہمیں کوئی اجر ملے گا، کوئی انعام ملے گا؟ تو یہاں بھی ہمیں انبیاء اور جادوگر یا عام آدمی کا فرق معلوم ہے۔ ہاں؟ کیا فرق معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء اپنی دعوت و تبلیغ کا، داعی دین جو ہوتا ہے وہ اپنی دعوت و تبلیغ کا کوئی اجر نہیں مانگتا۔ انبیاء نے ہمیشہ کیا کہا کہ ان اجری الا علی الذی فطرنی، اس کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ سورہ ہود میں آتا ہے، سورہ ہود 51، ہود علیہ السلام کے حوالے سے بات آتی ہے، سورہ ہود 51، یا قومی لا اسألکم علیہ اجرا، ہود علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، میں اس دعوت و تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، ان اجریہ الا علی الذی فطرنی، میرا اجر تو صرف اس ذات کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لگتے؟ اور اگر آپ پڑھیں گے، پیچھے بھی پڑھا ہے کہ سب انبیاء نے یہی کہا کہ میرا اجر جو ہے اللہ کے ذمے ہے۔ اب یہ جادوگر ہے تو یہ عام آدمی ہے، یہ دنیاوی فوائد چاہ رہے ہیں، ہاں؟ تو یہی فرق ہے ایک سچے دائی میں اور دنیا کے لیے کام کرنے والوں میں، کہ عام آدمی اور دنیا چاہنے والا دنیا کے فائدے کے لیے کام کرتا ہے، اور دائی دین جو ہے وہ آخرت کے لیے کام کرتا ہے۔ انہوں نے فرعون سے پوچھا کہ ذرا بتاؤ، اگر ہم غالب آ گئے، غالبین ہو گئے، غالب کی جمع، تو کیا ہمارے لیے کوئی اجر ہوگا؟ تو فرعون نے کہا، قالوا نعم، اس نے کہا ہوگا، وَإِنَّكُمْ، اور بے شک تم، لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، البتہ مقربین میں سے ہوگے، یعنی میرے مقرب ہو جاؤ گے، تمہیں دربار میں عہدے مل جائیں گے۔ تو بہرحال مقابلہ شروع ہوا یوم الزینہ میں، اور یہ باقی تفصیلات آگے آئے گی، لیکن یہ مقابلے کے بعد کی بات ہے، سب جمع ہو گئے۔ قالو، انہوں نے کہا، کس نے؟ جادوگروں نے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اما ان تلقیا، یا کہ یہ کہ تو ڈالے، یعنی تو پہلے جادو دکھائے، و اما، یا یہ کہ ان نکونا، یا ہم ہو، نان الملقین، یا ہم ڈالنے والے ہوں۔ ملقین کیا ہے؟ ملقی کی جمع ہے، القاء سے ہی ہے، تلقیہ بھی القاء سے ہے، ملقین ڈالنے والے۔ تو آپشن دی جادوگروں نے، کیونکہ ان کو اپنے اوپر بہت ناز تھا کہ ہم تو بہت بڑے بڑے جادوگر ہیں، ان کو اپنے اوپر بہت ٹرسٹ تھا۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ کون ابتدا کرے گا، تم پہلے کوئی جادو دکھاؤ گے یا ہم پہلے جادو دکھائیں؟ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ، تو قالا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، القو، تم ڈالو، پہلے تم جادو دکھاؤ۔
القو کیا ہے؟ امر جمع مذکر ہے، وہی القا سے. فلما تو جب القو، اب ذرا غور کریں، کل بھی میں نے آپ کو غور کرایا تھا، قرآن پہ تدبر کریں، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا بھلا نہیں وہ قرآن پہ تدبر کرتے، کیا ان کے دلوں پر تالے ہیں؟ تو دلوں پر تالے تو نہیں ہیں ہمارے، تو اس لیے ہم غور و فکر کریں. اب صرف دیکھیں، القو میں اور القو میں قاف کے اوپر پیش اور زبر کا فرق ہے، لیکن معنی میں زمین و آسمان کا فرق آ گیا. القو کیا ہے؟ امر جمع مذکر کا صیغہ ہے. القو کیا ہے؟ ماضی جمع مذکر کا صیغہ ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے کہا القو، تم ڈالو پہلے، جادوگروں سے کہا تم پہلے دکھاؤ. فلما تو جب القو انہوں نے ڈالا، تو سحرو انہوں نے مسحور کر دیا، آیونا آنکھوں کو، الناسا لوگوں کی، وَاسْتَرْهَبُوهُمْ اور انہوں نے خوف زدہ کر دیا ان کو، ان کو لوگوں کو، وَجَاءُوا اور وہ لائے، بِسِحْرٍ عظیم بہت بڑا جادو. موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو آپشن دی. کیوں موسیٰ علیہ السلام نے پہلے جادوگروں کو آپشن دی؟ کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے یہی ہدایت رکھتے تھے کہ ان کو پہلے جادو کرنے کو کہا جائے. اور یہ ہدایت کیوں تھی؟ کیونکہ دیکھیں حق اسی وقت واضح ہوتا ہے جب باطل اپنا پورا زور لگا چکے اور پھر حق سامنے لایا جائے اور حق پھر سامنے آ کر اس پر غالب آ جائے. ٹھیک ہے، باطل پوری طرح اپنا زور لگا چکا ہو، اس کے بعد حق سامنے آئے اور غالب آ جائے. اب اگر موسیٰ علیہ السلام پہلے ڈال دیتے تو معاملے کی مقابلے کی نوبت نہیں آتی. ٹھیک ہے نا، آگے دیکھیں نا کیا ہوا تھا، ابھی آپ پڑھیں گے تو مقابلہ تو ہوتا ہی کوئی نہیں. اب مقابلہ نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ دلوں میں لوگوں کے شک و شبات پیدا ہو سکتے تھے، جادوگر مہلت مانگ سکتے تھے. تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے کہا قالا القو، تم ڈالو پہلے، تم دکھاؤ. تو جب جادوگروں نے ڈالا، جادو اپنا شروع کیا، سحرو تو انہوں نے مسحور کر دیا آیون الناس، لوگوں کی نگاہوں کو. آیون جو ہے عین کی جمع ہے. مسحور کیسے کر دیا؟ ہپناٹائز کر دیا، جو جادوگروں کا کام ہوتا ہے نا، نظر بندی کرتی، اردو میں آپ کہہ سکتے ہیں. جو جادوگر کرتے ہیں تو اصل میں آتا ہے مختلف جگہ پر کہ یہ انہوں نے نا لاٹھیاں اور رسیاں بہت ساری سینکڑوں کے حساب سے میدان میں ڈالی تھی، اور کچھ ایسا نظروں کو ہپناٹائز کیا لوگوں کی کہ وہ لوگوں کو وہ بہت سارے سانپ نظر آ رہے تھے. اسی لیے آگے کہا گیا وَاسْتَرْهَبُوهُمْ اور انہوں نے خوفزدہ کر دیا ان کو، لوگوں کو خوفزدہ کر. وَاسْتَرْهَبُوهُمْ کا جو ورڈ ہے راہبہ سے ہے، راہبہ جس سے راہب بھی ہوتا ہے، رہبانیت بھی ہوتی ہے. اور راہبہ کون سا خوف ہوتا ہے؟ ایسا خوف ہوتا ہے جس میں اضطراب اور بے چینی اور احتیاط ہو. تو بہرحال انہوں نے لوگوں کو کہ آنکھوں پر سیر کر دیا اور خوفزدہ کر دیا. اب جاؤ اور وہ لائے تھے بسحر عظیم، بہت بڑا جادو لائے تھے. اتنا عظیم جادو آج تک نہیں ہوا تھا. تہوار کا دن تھا، بہت سارے لوگ جمع تھے، 70,000 جادوگر تھے روایات میں آتا ہے، اور اتنا بڑا بہت ہی تیاریاں کر کے آئے تھے، سحر عظیم لے کر آئے تھے. اتنا بڑا جادو ہوا نہیں تھا. تو بہرحال انہوں نے اپنا جادو ڈالا اور ہزاروں سینکڑوں سانپ میدان میں نظر آنے لگے. وَأَوْحَيْنَا اور وحی کی ہم نے، اِلَى موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان القی کہ تم پھینکو، عصا کا اپنا عصا، فَإِذَا تو وہ اچانک، ہی تلقف وہ نگل رہا تھا، ما یافکون جو وہ گڑ کر لائے تھے. اس میں صرف نیا لفظ اوحینا تو وحی سے ہے، اور تلقفو کا جو لفظ ہے وہ لقف، لقفن، لام قاف فا، لقفن کہتے ہیں پھرتی سے اچک لینا اور نگل لینا. جیسے آپ کبھی دیکھتے ہیں نا کسی پرندے کی طرف آپ کچھ پھینکیں تو ایک دم سے اس کو کیچ کر کے فوراً نگل لیتا ہے، اس کو لقفن کہتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، اور یہ وحی شرعی وحی نہیں تھی. یہ کون سی تھی؟ جو دل میں بات ڈالی جاتی ہے، القاء کی جاتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بات ڈالی کہ اب تم اپنا عصا ڈالو. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا تو وہ کیا بن گیا تھا؟ القی عصا کا. تو وہ آپ نے پیچھے پڑھا نا، وہ ثعبان المبین بن گیا تھا. تو یہاں بھی ان کا جو عصا تھا وہ بہت بڑا اژدھا بن گیا. اور کیا ہوا کہ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ تو وہ نگل رہا تھا، ما یافکون جو کچھ وہ گڑ کے لائے تھے. یافکون کا لفظ افق سے ہے نا،
بات کو گھڑنا، جھوٹ گھڑنا. تو وہ سانپ جو اژدہا بن گیا، وہ آن کی آن میں ان کی ساری سانپوں کو، یا جو بھی لاٹیاں تھیں، جو بھی تھا، رسیاں تھیں، ان کو سب کو نگل گیا. تو جادوگر جو تھے وہ اپنے سحر میں ناکام ہو گئے. جو کچھ گڑھ کے لائے تھے سب فیل ہو گیا ان کا. ما یا فکون فوقع، اور بس واقع ہو گیا، ثابت ہو گیا. الحق، الحق حق، حق جو ہے ثابت ہو گیا. وہ بطلا، اور باطل ہو گیا. مکانو یعملون، جو بھی وہ عمل کر رہے تھے. فغلبوا، اور مغلوب ہوئے. ہنالک، اسی جگہ اسی وقت. کون مغلوب ہوئے؟ جادوگر. وانقلبوا، اور وہ پلٹے صاغرین، ذلیل ہونے والے ہو کر. حق ثابت ہو گیا اور باطل ہو گیا. جو کچھ بھی وہ جادو لے کر آئے تھے، حق نکل کے سامنے آ گیا، جادو جھوٹا پڑ گیا. سورہ توحہ 69 میں آتا ہے، سورہ توحہ 69، وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، جادوگر کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے چاہے کہیں سے بھی جادو لے کر آ جائے. تو جادو ایسے ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کو وقتی طور پر لگتا ہے کہ جادو نقصان پہنچائے، اور اب جادو نے نقصان پہنچا دیا ہے، لیکن حقیقی طور پر جادو یا جادوگر کامیاب نہیں ہوتے. کیوں کامیاب نہیں ہوتے؟ کیونکہ اگر انسان، جادو ہوتا ہے، کیا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہ کیا گیا تھا، لیکن جادوگر کامیاب نہیں ہوتا. یہ تو قرآن کہہ رہا ہے. کب کامیاب نہیں ہوتا؟ اگر انسان اللہ اور اس کے کلام پر یقین رکھے اور مسنون طریقے اپنائے جادو سے مقابلہ کرنے کے، اللہ کے کلام سے مدد لے، تو کبھی بھی جادوگر اور ان کے جادو جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتے. فغلبوا ہنالک، تو وہ مغلوب ہو گئے جادوگر اسی جگہ اسی وقت. ہنالکا کا یہی مطلب ہے. انقلبوا، اور پلٹے ذلیل ہو کر، بالکل ہی مطلب ان کی رسوائی ہو گئی. اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام غالب آ گئے. وَأُلْقِيَ، اور ڈال دیے گئے، السحرۃ، جادوگر، ساجدین، سجدے میں. قالو، انہوں نے کہا، آمنا برب العالمین، ہم ایمان لائے رب العالمین کے اوپر، رب موسیٰ و ہارون، جو رب ہے موسیٰ اور ہارون کا. ڈال دیے گئے جادوگر سجدے میں، یعنی جیسے ہی جادوگروں نے اتنی بڑی نشانی دیکھی کہ وہ تو فوراً سجدے میں گر گئے. اور ایسے سجدے میں گر گئے کہ گویا کہ گرا دیے گئے. ہوا یہ تھا کہ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام غالب آئے، وہ ان کا جو عصا تھا وہ سانپ بن کے، اژدہا بن کے، اس نے سارے جادوگروں کے جو رسیاں اور جو بھی سانپ تھے ان کو نگل لیا اور وہ باطل ہو گئے. تو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام شکرانے کے سجدے میں گئے. تو تمام جادوگر بھی سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے ایمان لے آئے، اور اپنے ایمان کا اعلان کر دیا. ان کے دل میں ایک دم ایمان جو ہے وہ جاگ گیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم تو ایمان لاتے ہیں. کس کے اوپر؟ آمنا برب العالمین، رب العالمین کے اوپر. اور مزید انہوں نے یہ کلیریفیکیشن کیوں دی، رب موسیٰ اور ہارون، یعنی کسی اور رب کے اوپر ایمان نہیں لا رہے، صاف صاف، کیونکہ رب تو وہ بھی بنا بیٹھا تھا نا، فرعون. تو انہوں نے اس لیے کلیریفائی کیا کہ نہیں، رب موسیٰ اور ہارون، کوئی شک و شبہ نہ رہے، اس کے اوپر میں ایمان لے آئے ہیں. اور سب سے خوبصورت جملہ یہاں پر اور بات یہی ہے، آمنا برب العالمین. یہ کوئی چھوٹا جملہ نہیں ہے. قرآن کس سے کھلتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. اور یہاں پہ کیا ہے؟ آمنا برب العالمین. تو بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ ہم ایمان لے آئے رب العالمین کے اوپر. تو جادوگروں نے جب حق دیکھا تو انہوں نے اس کو فوراً پہچان لیا، ان کو رب کی معرفت حاصل ہو گئی، اور بلا حق کو دبائے انہوں نے اس کو قبول کر لیا. جو حق ان کی فطرت میں تھا، ہر کسی کی فطرت میں ہے نا، اس کو انہوں نے باہر آنے دیا. جبکہ فرعون اور اس کے سرداروں نے کیا کیا؟ انہوں نے حق کو دبا لیا تھا. ابن عباس کہتے ہیں کہ اس وقت جادوگروں کے ساتھ 6 لاکھ کے لوگ ایمان لائے تھے. یہ ابن عباس کی روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس وقت لاکھوں لوگ موجود تھے اور 6 لاکھ لوگ ایمان لے آئے تھے. تہوار کا دن تھا نا، اور جادوگروں کا بہت اثر تھا لوگوں پر. تو جب انہوں نے ان کو سجدے میں جاتے دیکھا اور اتنا بڑا معجزہ دیکھا تو بہت سارے لوگ ایمان لے آئے تھے. اور فرعون نے کیا کیا؟ فرعون تو گھبرا گیا. قالا فرعون، فرعون نے کہا، آمن تم بھی، تم ایمان لائے ہو اس پر، قبل ان آذن لکم، اس سے پہلے تم ایمان لے آئے ہو کہ میں تم کو اجازت دیتا. یعنی ایمان لانے کے لیے بھی اس کی اجازت کی ضرورت تھی.
تو کہتا ہے تم بغیر میری اجازت کے ایمان لے آئے ہو، تو حاضہ یہ تو لا مکر تمو فی المدینہ تھی، تو یہ تو تمہاری کوئی چال تھی، یہ تم نے چال چلی تھی اس کی شہر کے اندر. اور کیوں چال چلی تھی؟ لتخرجوا منہا اہلہا، تاکہ تم نکال دو اس بستی کے، اس شہر کے رہنے والوں کو. یعنی اس نے یہ کہا کہ جادوگروں کو کہ تم تو پہلے ہی موسیٰ سے ملے ہوئے ایسا لگ رہا ہے، اور تم نے ان سے مل کر کوئی چال چلی ہے، سازش کی ہے موسیٰ سے مل کر، تاکہ اس شہر کے رہنے والوں کو، اصل مصریوں کو، ان کے شہر سے نکال دو اور اس ملک پر قبضہ کر لو. تو یاد رکھو، فسوف تعلمون، تم عنقریب جان لو گے، یعنی عنقریب تم کو پتہ چل جائے گا میں تمہارے ساتھ کرتا کیوں. تو کیا کروں گا؟ لأقطعن، البتہ میں ضرور اچھی طرح کاٹ دوں گا، قطع کر دوں گا. یہ جو ورڈ ہے نا، یہ بھی باب تفصیل سے ہے، قطع سے ہے، یقطع تقطیع، اور لا اس میں لام تاکید ہے. الف جو پیش کے ساتھ ہے وہ اس کے متکلم ہے، میں کے لیے ہے، اور قطع اس کا روٹ ہے، اور نون شد کے ساتھ ضرور کے لیے ہے. اور قطع میں بھی وہ شدت پائی جاتی ہے. فرعون نے کہا کہ البتہ میں ضرور بالضرور اچھی طرح سے کاٹ دوں گا، ایدیکم، ہاتھ تمہارے، و ارجلکم، اور پاؤں تمہارے. ارجل جو ہے رجل کی جمع ہے، پاؤں. کاٹ دوں گا دونوں چیزیں، ہاتھ پاؤں. کیسے؟ بن خلاف اپوزٹ، مخالف سمتوں سے. اس کے بعد کیا کروں گا؟ ہاتھ پاؤں کاٹ کے ثم لأصلبنکم، البتہ میں ضرور سلیب چڑھا دوں گا تم کو. یہ بھی میکنگ اس کی سیم ہے جو میں نے آپ کو پہلے سمجھائی ہے. روٹ اس کا صلبہ ہے، سوات لامبے، سلیب سے. سلیب کہتے ہیں لکڑی کے اوپر، صلبہ کہتے ہیں لکڑی کے اوپر کسی کو باندھ کر اس کو تکلیف دینا، یا مار کر لٹکا دینا، یا لٹکا کر مارنا، یہ سب سلیب کے بارے میں آتا ہے. تو اس نے کہا کہ میں تم کو ضرور بالضرور ہاتھ پاؤں مخالف سے کاٹنے کے بعد سلیب پر چڑھا دوں گا، اجمعین، سب کے سب کو، ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا، سب کے ساتھ یہ کروں گا. ٹھیک. تو اب فرعون نے کیا کہا؟ فرعون کی پہلی چال یہ تھی کہ موسیٰ اور ہارون کو جادوگر ثابت کرے، وہ تو فیل ہو گئے. تو اب اس نے یہ بیان جاری کیا کہ میں ایسا کروں گا. اور یہ بیان اس نے کیوں جاری کیا، اتنا شدید اور سخت بیان؟ اس سے اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے اوپر سے موسیٰ علیہ السلام کا اثر ختم کر دے، کیونکہ لوگ واقعی ان کو رسول نہ سمجھنے لگے، کیونکہ وہ دیکھ رہا تھا کہ اتنا اثر ہے کہ لوگ دڑا دڑ ایمان لا رہے ہیں. تو اس نے شدید قسم کی ان کو سزا سنائی. اور دوسرا یہ بھی تھا کہ جو ایمان لا چکے ہیں یا لانا چاہتے ہیں وہ ڈر جائیں کہ ان کا بھی اتنا شدید حشر ہو سکتا ہے. اور تیسرا مقصد یہ تھا کہ جادوگر ڈر جائیں اور اپنی غلطی مان لیں اور کہہ دیں کہ نہیں ہم ایمان نہیں لاتے. لیکن اس کی یہ چال بھی الٹی پڑ گئی. انہوں نے کیا کہا جادوگروں نے؟ انہوں نے کہا قالوا انا الی ربنا منقلبون، انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. منقلبون، قلب اس کا روٹ ہے، اسم فائل جمع مذکر ہے. منقلبون رب کی طرف لوٹنے والے، اور منقلب کی جمع ہے. تو جادوگروں نے کہا تم نے جو کرنا ہے کر لو، ہاتھ پاؤں کاٹنے ہیں، جو مرضی کرنا ہے، سلیب چڑھانا ہے، لوٹنا تو ہمارا اللہ ہی کی طرف. اور اس کے دو معنی ہیں کہ انہوں نے کہا لوٹنا ہے کہ تو ہمیں اللہ ہی کی طرف ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو جان سے مار دو گے نا، بہت سے بہت یہ کرو گے تو مار دو، پلٹ کر تو اسی کے سامنے جانا ہے. تو جب ہم آ جائیں گے تو دیکھ لیں گے کہ کون کس کے ساتھ کیا کرتا ہے، کس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. ایک معنی یہ ہے. دوسرا معنی انہوں نے یہ کہا کہ انا الی ربنا منقلبون، انہوں نے کہا تم جان لے لو گے تو جان لے لو، جان تو ایک دن جانی ہی ہے، ٹھیک ہے نا، لوٹنا تو اسی کی طرف ہے. اگر اللہ کی راہ میں جان چلی جائے تو اس سے بڑھ کے کیا بات ہو سکتی. تو یہ ہوتا ہے سچا ایمان، معرفت والا ایمان، کہ بڑی سے بڑی دھمکی بھی انسان کے ایمان کو ہلا نہ سکے، ڈاواں ڈول نہ کر سکے. مومن جو ہوتا ہے نا وہ ایک دفعہ سوچ لیتا ہے کہ انتہا کیا ہے، کہ اللہ کی راہ میں جان چلی جائے گی نا تو کوئی بات نہیں، جان تو جانی ہی ہے. اگر اللہ کی راہ میں چلی گئی تو اس سے اچھی بات کیا ہے. کئی دفعہ ہم ایسے سوچتے ہیں نا کہ ہم نے یہ بہت زیادہ محنت کی تو ہم بیمار ہو جائیں گے، صحت خراب ہو جائے گی. تو کیا صحتیں ویسے ہماری خراب نہیں ہوتی؟ اللہ کی راہ میں اگر خراب ہو گئی تو پھر کیا ہے، بہت ہی اچھی بات ہے. جان بھی چلی جائے تب بھی کیا ہے، جان تو ویسے ہی جانی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایمان ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے دل کو پلٹ دیتی ہے. اب آپ دیکھیں نا، کہاں تو یہی جادوگر انہوں نے آتے ہی پوچھا تھا کہ ہمارے لیے کیا اجر ہوگا.
دنیاوی فائدے مان گئے تھے، اور کہاں جیسے ہی ان کے دل میں ایمان آیا تو مرنے پر تیار ہو گئے. ہمارے تو بڑے لیسن ہیں اس کے اندر، جادوگروں کے عمل کے اندر. آپ دیکھیں نا، یہ لیسن کیا ہے کہ ایمان لا کر اس پہ جمنا ضروری ہے، اور پھر کسی کی بھی کسی بھی بات سے ہلنا نہیں چاہیے. ہاں، ڈاما ڈول نہیں ہونا چاہیے. اللہ کا کوئی بھی حکم سامنے آئے تو پھر بلا تاخیر عمل میں آ جانا چاہیے اور جم جانا چاہیے. ہاں، سستی کو تاہی نہیں کرنا چاہیے، اول المسلمین بننا چاہیے، اور پھر کسی کے بھی کہنے سے اللہ کے حکم کی تعمیل میں سستی نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ اکثر ہم جمنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ڈاما ڈول کب ہوتے ہیں، ہلتے کب ہیں؟ جب کوئی اپنا پیارا کہہ دیتا ہے کہ نہیں یہ تو نہیں ہے، دیکھو ایسا تو نہیں ہوتا، تمہیں مجھ سے پیار نہیں ہے کیا؟ ہاں؟ تمہارے نزدیک میری بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. بچے کہہ دیتے ہیں آپ کو ہم سے پیار نہیں ہے، تو بس انسان ڈاما ڈول ہو جاتے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ سچا ایمان و استقامت نہیں ہوتی. پھر ایک اور سبق یہ ہے کہ دیکھیں کہ اس واقعے کے اندر کہ ایک لمحے نے جادوگروں کی زندگی بدل دی، کایا پلٹ دی. تو ہمیں بھی قرآن کے جو الفاظ ہوتے ہیں اور جو واقعات ہوتے ہیں، خاص طور پہ الفاظ، آیات، ان کا گہرا اثر قبول کرنا چاہیے. کیونکہ جو ایسا اثر کہ جو ہمارے دل میں اتر جائے اور ہماری زندگی پلٹ جائے. اور قرآن کے ایسے الفاظ ہیں، آپ یقین کریں، اگر قرآن کے الفاظ پہ آپ غور کریں گے تو قرآن میں ایسے الفاظ ہیں اور ایسی آیات ہیں جو آپ کی کایا پلٹ سکتی ہیں. جیسے ابھی بھی میں نے آپ کو بتایا، اور ہر میرا جینا میرا مرنا سے پہلے ہم پڑھتے ہیں، تو یہ بھی کیا آیت ہے، زندگی پلٹنے والی ہے کہ نہیں؟ ہاں؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت. اور دوسرا جملہ بھی اس کا زندگی بدلنے والا ہے، وانا اول المسلمین. ٹھیک، تو یہ بھی زندگی بدلنے والا ہے. اسی طرح آپ اگر غور کریں تو ابراہیم علیہ السلام کا جملہ جو انہوں نے بہت ہی پرومپٹلی کہا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا اسلم، کہ مجھے سپورٹ کر دو اپنی ذات، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ اسلم تو رب العالمین، فوراً. تو یہ ہیں جملے جو ہمارے دل میں گڑ جانے چاہیے. اسلم تو رب العالمین، کر دیا میں نے سپورٹ رب العالمین. تو قرآن کے الفاظ کا اگر آپ اثر لیں گے، گہرا اثر لیں گے، تبھی زندگی بدل سکتے. آخر دعوانا الحمد للہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا تقبل منا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.